الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ عزیزان محترم، پچھلی دفعہ کوئی 50 کے قریب سوال، پھر سوال۔ سیاست ایک ایسا چیپٹر ہے، دین ایک ایسا چیپٹر ہے، اس کے اندر آپ جتنی مرضی پانی ملاتے چلے جائیں، یہ لسی جو ہے نا پتلی ہوتی چلی جائے گی۔ گھنٹوں باتیں کر لیں، سالوں پڑھ لیں، صدیاں گزر جائیں، انسانوں نے نہ نصیحت حاصل کی ہے نہ انہوں نے کرنی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بتایا کہ تھوڑے سے قلیل، بہت قلیل ما تشکرون، فرمایا تو دیکھے گا کہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو اللہ کے شکر گزار بندے نکلے ہیں، باقی سب نافرمان ہیں، اور تیرا رب ان کو جہنم بھیجتے کچھ بھی دیر نہیں لگائے گا، اور تیرے رب کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہوگی کہ اتنے کروڑوں جہنم میں پھینک دیے تو کیوں پھینک دیے۔ یہ قرآن مجید کا ایک فیصلہ ہے، یہ آپ کو سمجھانا ہے۔ اس لیے لمبی چوڑی باتیں میں کیا ان کے جواب دوں، جو موجودہ سیاست کی باتیں ہیں، اتنی وہ کھل گیا پنڈورا باکس بھی۔ اب اس کے لیے تو باقاعدہ کوئی سالہ سال چاہیے۔ میرے پاس اب یقین جانے، مولوی کہتے ہیں ان کے پاس باتیں کرنے کے لیے نہیں ہے، میرے پاس بندے سنانے کے لیے نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے اتنا کہ بندے میرے پاس آ کے سنیں۔ میں تو روز جمعہ پڑھاؤں، اور صبح ایک پڑھاؤں، ایک دوپہر کو پڑھاؤں، ایک شام کو پڑھاؤں، اتنے جمعوں کا ڈھیر میرے پاس لگا ہوا ہے۔ تو آپ سے جو میں نے بات کرنی وہ یہ کرنی ہے کہ کنفیوژن ایک لفظ ہے، مخمصے میں آ جانا، کنفیوزڈ ہو جانا، اصل بات کی طرف جو ہے آدمی اپنا کس طرح اندازہ کرے کہ حق کس طرف ہے، ایک جگہ پہ جا کے کھڑا ہو کے شک میں مبتلا ہو جائے، گو مگو کی کیفیت ہو جائے، کشمکش کی کیفیت ہو جائے، کسی کے گھر جانے سے پہلے، دشمن کے گھر جانے سے پہلے باہر کھڑا ہو کے سوچنا شروع کرے کہ داخل ہو جاؤں کہ نہ داخل ہوں، داخل ہو جاؤں کہ نہ داخل ہوں۔ یہ ایک کیفیت ہے۔ آپ کی پوری قوم، پوری دنیا کی انسانیت جو ہے وہ اس وقت کنفیوزڈ ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا انسانوں کو کہ کرنا کیا ہے۔ اب اللہ پاک نے جو ان کو بتایا تھا کہ تم سب میری بنائی ہوئی مشینیں ہو، تمہارے اندر جو کوئی بھی خرابی آ گئی اس کا حل میرے پاس ہے، تم سب میری طرف لوٹو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہاری مشین کا کون سا پرزہ غلط ہے اور کون سا پرزہ جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہا، اور کون سا پرزہ غلط جگہ پہ لگ گیا، اس کی سیٹنگ کر لو۔ انشاءاللہ تم اس زمین کے اندر ہی دیکھو گے کہ جنت جانے سے پہلے یہ زمین ایک جنت بن جائے گی۔ اس کے لیے اللہ نے بے شمار صحیفے اتارے، یہ صرف 4 کتابیں نہیں اتاری، بے شمار، فی صحف ابراہیم و موسیٰ، بے شمار صحیفے اتارے ہیں، اور کئی لاکھوں پیغمبر اور ہزاروں مصلحین، پیغمبروں کے صحابہ، اور اس کے بعد پیغمبروں کی پوری امتوں کے انبیاء، پتہ نہیں کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے کاٹ ڈالا، پر بندوں نے اللہ کی بات نہیں مانی۔ اور آئندہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ بندوں نے اللہ کی بات نہیں مانی۔ کنفیوژن یہ ہے کہ یہ جو بچے مجھ سے سوال کرتے ہیں، لوگ سیاست کے بارے میں سوال کرتے ہیں، میں ان بچوں سے کہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ یہ سیکھو کہ اسلام کا تصور سیاست کیا ہے۔ اسلام جو سیاست کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، یا نظام کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، یا حکمرانی کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، یا حدود اللہ کے نفاذ کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، یا اپنی معیشت آپ کو دیتا ہے، تو اس سے پہلے یہ گفتگو کرنے کہ اسلام کا تصور سیاست کیا ہے، وہ کون سے ایسے کانسیپٹس ہیں جن اگر کلیئر ہو جائیں، جو کفار پر بھی آج تک کلیئر نہیں ہوئے، جس کے نتیجے میں ان کے ملک بھی، ان کے اندر بھی اپنے ملکوں کے اندر انتشار، اور آئے دن وہاں پر امریکہ جیسے ملک کے اندر، برطانیہ جیسے، رشیا جیسے، چائنا جیسے، یہ سارے ملک جا کر دیکھیں، فرانس کے ملک کے اندر آئے دن ہنگامے پھوٹتے ہیں۔ کس لیے یہ پھوٹتے ہیں؟ یہ صرف ایک پاکستان نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر ہنگامے۔ آپ دیکھیں کہ سعودی عرب میں بادشاہی نظام ہے، وہاں بھی علماء کو قید کر دیا جاتا ہے جو سیاست کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔
پولیس اسٹیٹ ہے دبئی جو ہے، یہ جتنی ایمریٹس ہیں یہ ساری پولیس اسٹیٹ ہیں. وہاں آپ ریاست کے بارے میں یا حکمرانوں کے بارے میں کوئی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے وہ اٹھا کر لے جائیں گے. وہاں وہ جرم اس لیے نہیں ہونے دیتے کہ جرم جو ہے ان کی معاشی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن جائے گا. جو عیاشیاں وہ کرا رہے ہیں، ورنہ وہ جرم ادھر کیا نہیں ہوتا، رابری نہیں ہوتی ایک بات، ادھر وہاں پر زنا نہیں کسی کے ساتھ آپ زبردستی کر سکتے، کسی کا قتل ہو جائے، یہ 2-3 بڑے بڑے جرم ہیں. باقی وہ جرائم خود کراتے ہیں، کسینو بنائے ہیں، زنا خانے بنائے ہیں، شراب خانے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. وہ جرائم کیوں نہیں وہ روکتے؟ وہ بھی تو اسلامی ہیں. سعودی عرب میں اگر حدود نفاذ ہے، لیکن سعودی عرب کے اندر بھی آپ جا کر دیکھیں وہاں زنا خانے ہیں، وہ اندر کھاتے سارے چل رہے ہیں. اور کیا وہ گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر چل رہے ہیں؟ اگر مجھے یہاں فیصل آباد میں بیٹھے ہوئے یہ پتا ہے کہ وہاں یہ جرائم ہو رہے ہیں، تو کیا وہاں کے حکمرانوں کو علم نہیں جن کی ایجنسیاں لوگوں کو اس لیے اٹھا کر لے جاتی ہیں کہ تم سیاستدانوں کے خلاف بات کرتے ہو؟ ایران چلے جائیں، سارا ایران ماڈرنسٹ لوگوں کا ہے. میں جب سن 2006 میں واپس آیا تھا، یہ دیکھ کر تصور کچھ اور گیا تھا کہ اسلامی انقلاب وہاں پر آئے گا ہوگا، لیکن وہاں جب جا کے دیکھا تو سارا معاشرہ غرب زدہ تھا، مغربی ویسٹرن تھا. اس وقت مجھے نظر آیا کہ یہ تہران میں کیا پھر رہا ہے. ٹھیک ہے، اب اگر کسی نے وہاں پر آپ جا کر دیکھیں تو اگر کسی نے اپنے سر پر سکارف پہنا ہوا ہے تو اتنے ہی ٹائٹ کپڑے اس نے پہن رکھے ہیں اور اتنی وہ بے حیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارا اسلام نہیں ہے. اسلام کا ایک تصور ہے، اور اسلام کے سر پہ کوئی بندہ سکارف لے لے یا کوئی عورت نقاب بھی کر لے، پھر بھی وہ اسلام کا جو تصور پردے کا ہے وہ پورا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھنے کی چیز ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں. مسلمانوں کی 2 خواہشیں ہیں. ایک خواہش تو مسلمانوں کی یہ ہے کہ پوری دنیا پر توحید کا جھنڈا لہرا دیا جائے اور اس جھنڈے کے تحت جو ہے نفاذ اسلامی ہو جائے اور ہر طرف چوروں کے ڈاکوؤں کے ہاتھ کاٹے جائیں اور جناب زمین پر نہ اللہ کا نظام نافذ ہو جائے، جو آپ کی ساری تحریکوں نے یہ موٹو بنا رکھا ہے. امام حسین کا قصہ بھی آپ اسی لیے سنتے ہیں، خلافت و ملوکیت بھی اسی لیے لکھی گئی ہے، کتابوں پہ کتابیں جو اسلامی نظام کی لکھی جاتی یہ ہے. اس کے در پردہ ایک اور بھی ہے کہ اتنی ہمیں دولت مل جائے کہ سارے انسان برابر ہو جائیں اور اس دولت میں وہ عیاشی کریں، بڑا پیسہ آ جائے، ہم خوب کھائیں پیئیں انجوائے کریں. دنیا جو ہے یہ بھی انجوائے کریں اور آخرت بھی ہم انجوائے کریں. اور انجوائے کا وہ تصور اور وہ کانسیپٹ ان کے اندر ہے جو کفار کے ہاں ہے کہ کھاؤ پیو موجیں کرو اور جو دل کرتا ہے آپ کا کرو، یہ بھی تصور ہے. یعنی ادھر سے اسلام لانا چاہتے ہیں یہ، اور ادھر سے یہ معاشیات کو اپنا اس لیے مضبوط کرنا چاہتے ہیں کہ تاکہ ہمارے طبقاتی نظام ہمارا ختم ہو جائے اور ہم پھر جناب کفار کی طرح کی عیاشیاں کریں. یہ 2 تصورات جن کا مکسر کر کے بھٹو نے اسلامی سوشلزم کی بنیاد رکھی تھی کہ ہم سارا سوشلزم لائیں گے لیکن اس کے اندر اسلام کا مکسر بھی ہم ڈالیں گے. اور مکسر ڈال کے تھوڑا سا ملک شیک اختیار کرنے کی کوشش کی گئی کہ جس ملک شیک کو ساری جماعتوں نے ہضم کر لیا. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، یہ اپنے دور میں یہ وہ باتیں ہیں جو سینہ گزٹ کے طور پر ہیں اور بڑے معتبر لوگوں سے میں نے سنی ہوئی ہیں. اور وہ لوگ جو جماعت اسلامی کا تھم تھے نا، ستون تھے، جن کو جماعت بھی سلام کرتی ہے، ان کی باتیں ہیں جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے. اس لیے کوئی مجھے جماعت اسلامی کی بات سنانے سے پہلے یہ سمجھ لے کہ اس نے تو کہیں مولانا کو کوئی مولانا مودودی کی کوئی چیز پڑھی ہوگی نا. میرے پاس تو الحمدللہ میں مولانا کا ہی لٹریچر، مولانا کہیں کہ میرا لٹریچر مجھ سے زیادہ کس نے پڑھا تو وہ میں ہی نکلوں گا ان کی جماعت سے. ٹھیک ہے، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ان بزرگوں کے ساتھ کام کیا ہے جنہوں نے 1941 میں مولانا مودودی کے ساتھ بنیادوں کے اندر شامل تھے کہ جماعت کس لیے بنائی گئی ہے، اور اس کے بعد خود مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کس طرح اپنی جماعت کے نظریات سے خود ہی منحرف کس طرح عملی طور پر ہو گئے. یہ بھی ایک حصہ ہے جماعت اسلامی کی ایک المناک داستان کے طور پر. یہ چیپٹر یاد رکھا جائے گا جو غازی عمر صاحب کے بیٹے غازی عرفان صاحب نے پوری کتاب کی شکل میں لکھا ہے. وہ کتاب یہاں سے کوئی نامراد لے گیا ہے اور وہ نامراد ابھی تک واپس نہیں آیا، تو ورنہ اس کے حوالے بھی آپ کو پڑھ کر سناتے. تو یہ ایک پوری ہماری ایک داستان ہے المناک. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور یہ سارے لوگوں نے جو حل سوچا تھا اسلام کا، کیا وہ کس قسم کا تھا؟ وہ متاثر ہو گیا سوشلزم سے.
ادھر مولانا مودودی نے تحریک چلائی، ادھر پوری دنیا کے اوپر زوال تھا، تو انہوں نے پھر اس زمانے میں ہیگل ایک فلسفی ہوا ہے، اس نے ایک نظریہ دیا طبقاتی نظام ختم کرنے کا، کہ امیری اور غریبی کو ختم کر کے لوگوں کے اندر مساوی جائیداد دولت جو ہے نا وہ تقسیم کر دی جائے۔ مساوات کا لفظ ایجاد کیا، مساوات، برابری، دولت کے اندر سب کی برابری۔ آپ یہ سمجھیں یہ مساوات ایک لفظ ہے، ایک آزادی ہے اور ایک ترقی ہے۔ یہ تین لفظ ایسے ہیں جنہوں نے پوری امت کا بیڑا گرک کر دیا ہے، نبیوں کا سارا مشن برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ وہ چھوت کا مرض ہے جو جماعت اسلامی، ڈاکٹر اسرار، حزب التحریر، تحریک جس کو بھی آپ دیکھ لیں گے ان کو یہ مرض لگا ہوا ہے۔ اور یہ مرض اس قدر لگا کہ جس وقت میں بات سنانے لگا سید مودودی کی، بھی مولانا مودودی مجلس عاملہ میں اپنے بیٹھے تھے، سارے لوگ درمیان میں بیٹھے تھے، تو ایک آدمی نے کہا مولانا ہمارا جو جماعت اسلامی کا دستور ہے، بھٹو جو بات کرتا ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان، تو یہ روٹی کپڑا اور مکان کی بات تو ہم نے بھی کی ہے، ہم نے بھی لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ ہمارا جب نظام آئے گا تو اس میں کوئی غریب بھوکا نہیں مرے گا۔ تو مولانا مودودی اسی کی وجہ سے کہتا ہے یہ سارا جو بھٹو نے چکر چلا لیا ہے اور جماعت جو ہے اس کی پیپلز پارٹی حرکت میں اور لوگ اس کو پسند کرنے لگے ہیں۔ تو مولانا مودودی نے کہا پھر بھٹو اس کو کیسے لے اڑا؟ مولانا مودودی نستعلیق اردو بولتے تھے اور وہ بڑی دہلوی زبان تھی ان کی، تو اس کے آپ ذرا، چونکہ میں بھی پنجابی ہوں، آپ بھی پنجابی ہیں، تو لکھنوی اور دہلوی محاورے جو ہوتے ہیں نا جس کے اندر طنز ہوتا ہے، یہ آپ اتنی جلدی نہیں، ہمارے گالی دینے کے بعد بات سمجھائی جاتی ہے، تو وہاں جو گفتگو طنز امیز ہوتی وہ جملہ ہی ہوتا ہے۔ تو مولانا نے کہا پھر بھٹو کیسے لے اڑا؟ تو یہ پوری جماعت اسلامی پر تنقید کی تھی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر ایک بھٹو نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا ہے اور وہ پورے پاکستان کے اندر مشہور ہو گیا، لوگ اس کو ووٹ دینے لگ گئے ہیں، یہ نعرہ میری جماعت جو اس سے پہلے کی 1971 کی بنی ہے، یہ 67 کے اندر جا کے بھٹو بنا ہے، میری 41 کی بنی ہوئی ہے، تو وہ نعرہ آپ کے لوگوں نے کیوں نہیں یوز کیا؟ آپ کو بھی چاہیے تھا کہ لوگوں کے اس کے بارے میں بتاتے کہ جب اسلام آئے گا تو تمہاری روٹی کپڑے اور مکان کا، تو اس سے آپ رک جائیں، یہیں پہ سٹے کر لیں۔ یہ مولانا کا وہ طنز تھا جو جماعت اسلامی نے پھر بعد میں اس طنز کو اور اس بات کو لے کر کے اپنے اوپر طاری کر لیا، اور اس کے بعد پھر پوری پاکستان کے اندر اب جماعت کہتی ہے کہ عدل قائم کرنا ہے، غریبوں کو حقوق دینے ہیں۔ کبھی وہ ارتگل ڈرامہ جو لگایا تھا نا، وہ اس لیے لگایا تھا عمران خان نے کہ پریزیڈنشل جس طرح صدر بنایا نا ان کا ترکی کا، ایسا ہی نظام میں بھی لے آؤں، تو ارتگل بننا وہ چاہتا تھا۔ پھر ارتگل کس کو بنایا؟ وہ اب آج کل سعد رضوی جو ہے وہ اب گھوڑے پر بیٹھ کے آ رہا ہے، آج کل وہ گھوڑے سڑکوں پہ نہ دوڑا رہا ہے سڑکوں پر، ہے جی۔ اس سے پہلے جماعت اسلامی کے سراج الحق صاحب کو ارتگل کے ڈرامے کی طرز پہ بٹھا کے کہ یہ بھی ارتگل ہے، یعنی نکالی کرنی شروع کر دی دوسری تحریکوں سے متاثر ہو کے، کہ دوسری تحریکیں جو ہیں وہ اپنے لیڈروں کو اس طرح مشہور کرتی ہیں جس طرح عمران خان کے لوگوں نے کرنا، بھی اس کے کپڑے دیکھو، خان کا سٹائل دیکھو، خان کے جوتے دیکھو، اس کا بیٹھنا دیکھو، کچھ بھی سمجھو وہ ہینڈسم تو ہے نا اگر کچھ بھی نہیں کرتا۔ یہ ڈیماگوگ، اس کو کہتے ہیں ڈیماگوگ۔ یہ ایک لیڈر کی، یہ یورپ کے لیڈروں نے یہ ایک طریقہ تیار کیا ہوا ہے شیطانی کہ ایک گندے بندے کو مشہور کیسے کرانا ہے دیسی لفظوں میں۔ میں اب آپ کو کیا اس کی علمی چیزیں پڑھ کر سناؤں؟ آپ کہیں گے، کہتے کوئی بندہ موٹے موٹے لفظ استعمال کرے نا، ایسی اردو بولے اگلے کو سمجھ ہی نہ آئے، یہ میں اس چیز کے شروع سے خلاف ہوں۔ میں نے دین کو آسان طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی اور آسان ہی آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تو یہ پرسنالٹیاں کافروں نے ایجاد کی، یہ سارے طریقے کہ عوام میں مقبول کس طریقے سے ایک آدمی ہو سکتا ہے چاہے وہ کتنا ہی گندا کیوں نہ ہو، تو ایک طریقے ہیں۔ تو یہی وہ طریقہ ہے مولانا۔ اس کے بعد جماعت متاثر ہوئی اور پوری دنیا کے اندر اب آپ کو مسلمانوں کی معاشی حالت ٹھیک کرنی ہے۔ اب اسلام کیا ہے، یہ کس طرف سے آیا ہے، یہ بالکل آپ کو اس کے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دو طرح کے اسلامی نظریے ہیں، ایک نظریہ ہے تصور سیاست اسلام کا، اور اس کے مقابلے میں کافرانہ شیطانی تصورات سیاست ہیں۔ یہ موجودہ جتنی تحریکیں ہیں یہ کافرانہ شیطانی تصورات سیاست سے متاثر ہو کے اپنی عوام کو ویسے ہی ان کے لیڈر متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ ان کافروں نے اللہ کا انکار کر کے، اس کے نبی کا انکار کر کے
کتابوں کا، فرشتوں کا، وحی کے سسٹم کا، سارے کا انکار کر کے یہ بھی ویسا ہی نظام. جب بھی یہ بات کریں گے، یہ جوید چودھری ہو گیا، بڑے بڑے لوگ ہوں گے، آپ کسی کے کالم آپ پڑھیں گے، آپ ایک چیز کو دیکھیں، نوٹ کریں، وہ جب بھی آپ کو مثالیں دیں گے کفار کی دیں گے. کہیں گے دیکھیں جی فرانس والوں نے انقلاب کس طرح آیا تھا، روس کا کیسے آیا تھا، چائنا کا انقلاب کیسے آیا تھا، یہ امریکہ کے اندر انہوں نے کس طرح اپنا تصور ریاست، یہ جی کس طرح انگلینڈ نے ترقی کی. یہ ترقی، آزادی، مساوات، ایک ایکول انسان، سب برابر، یہ وہ تصور سیاست ہے جس سے آپ کی قوم کو بھی متاثر کیا گیا، اور اسی تصور سیاست سے آپ کے ساری تحریکیں اس وقت جو ہیں وہ متاثر ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی کوئی بھی تحریک صحیح طرح سے یہاں پر سروائیو نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، ان کے درمیان میں کیا فرق رہ گیا؟ اگر یہ بات کہتا ہے تو یہ دیکھیں، جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی جو بات کرتی ہے کہ انسانوں کے حقوق دیے جائیں اور سود بند کیا جائے، تو آپ مجھے بتائیں نواز شریف کی جماعت میں کیا غلطی ہے، اور عمران خان کی جماعت میں کیا غلطی ہے، اور بھٹو کے منشور میں کیا غلطی ہے، یہ ہمیں سمجھا دیں. کوئی آئے، اہل علم آئے، جھگڑے والا آدمی نہ آئے، جس نے 2 کتابیں بھی نہیں پڑھی وہ آئے نا، تحریروں کے ساتھ بات ہوگی. اس طرح بات نہیں ہونی. یہ تو زبان چلانا ہوتا ہے نا، کہ کسی کے سامنے آپ بیٹھ جائیں، دگڑ 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 گھوڑا دلا دیں زبان کے گھوڑے سے بات نہیں ہونی. کتاب اٹھائے، سامنے رکھے، منشور لے آئے، میں بھی منشور لے آتا ہوں، کر لے بات. جماعت اسلامی اگر یہ جو چاہتی ہے یہی سوشلزم نہ چاہتا ہو تو آپ مجھے بتائیں کہاں ہے روس کے اندر خدا، کہاں ہے رسالت، کہاں ہے نبی، کہاں ہے فرشتے، اور کہاں چائنا کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں. امریکہ کے اندر کس خدا کیسا نبی کی بنیاد پر جن کی ریاستیں بنی ہیں، اور پیسہ خدا پیسہ نبی کی بنیاد پر جن کی ریاستیں بنی ہیں، ان پر آپ کی ریاست نہیں کھڑی ہو سکتی. آپ اللہ کے سپاہی ہیں، آپ کا پہلا چیز جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. توحید کی بنیاد پر آپ کی بات ہوگی. آپ ان کے ہاں توحید سرے سے کیا، شرک بھی کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں اللہ ہے ہی کوئی نہیں، اللہ ہے ہی کوئی نہیں، خدا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ آئی ایم تھیسٹ یا آئی ایم ایگنوسٹک، میں یا شک میں مبتلا ہوں یا سرے سے خدا کا انکار کرتا ہوں. یہ وہ باتیں ہیں جس کے ذریعے سے آپ کو وہ وحی کے بغیر ایک ریاست بتانا چاہتے ہیں جو آپ کے ملک میں اس وقت بنی ہوئی ہے. کہتے ضرور ہیں یہ اسلامی نام پر ہے، آپ نے اوپر آئین پر یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتا، اور اس ملک میں حاکمیت اعلیٰ کا جو سرچشمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ 2 باتیں اوپر لکھ کے آئین کو بھی ادھر سے قابو کر لیا، عوام بھی مطمئن ہو گئی، اور ادھر سے اپنی مرضیاں بھی جو مرضی چاہے کو کرتے رہو، وہ بھی اپنا نظام بھی چلا رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں مکسچر تیار کرنا، خلط ملط کرنا. ہمارے استاد جی کہتے تھے اس کو کہتے ہیں خلط مبحث. بڑے جو لوگ ہوتے ہیں نا جو آپس میں علمی گفتگو کرتے ہیں، تو وہ پھر بعض اوقات یہ خلط مبحث 2 طرح سے ہوتا ہے. ایک جان بوجھ کے ڈور الجھائی جاتی ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ ڈور الجھ جاتی خود بخود. 2 باتیں ہیں. لیکن یہاں جو ڈور ہے یہ الجھن وہ ہے جو بڑی مشکل سے الجھائی گئی ہے. یہ وہ الجھن ہے پاکستان کے اندر. یہ ایسی ڈور خود ہی اس طرح گھما دی گئی ہے کہ آپ کمپلیکیٹڈ سمجھتے ہوئے خود ہی پیچھے ہٹ جائیں گے. اور ایک وہ ڈور ہے جو الجھ جائے. تو الجھائی ہوئی ہو یا الجھی ہوئی ہو، اس کو کہتے ہیں خلط مبحث کے 2 بحثیں چل رہی تھیں، دیکھنے میں ایک جیسی تھی مگر حقیقت میں وہ ایک جیسی نہیں تھی. لفظ ہے، چلیں آپ کو اس کے لفظ کے ذریعے سے سمجھا دیتا ہوں. ایک لفظ ہے شیر اور ایک لفظ ہے شیر. ٹھیک ہے، زیر زبر کا ہی فرق ہے. شیر دودھ کو کہتے ہیں، شیر جانور ہے. ہم شیر، میری وہ بہن جس سے ہم نے ایک ہی ماں سے دودھ پیا ہے جی. دودھ والے کو تو آپ کو تو گوالا کہتے ہیں نا، وہ فارسی میں کہتے ہیں شیر فروش، دودھ بیچنے والا آدمی. تو جس طرح دیکھنے میں یہ ایک جیسے لگتے ہیں، اسی طرح لیکن معنی دونوں کے الگ الگ ہیں. اسی طرح 2 بحثیں دیکھنے میں ایک جیسی لگتی ہیں لیکن ان کے پیچھے تصورات زندگی بالکل ڈیفرنس ہوتے ہیں. سمجھ گئے؟ اسلام جس کو ذریعہ نجات مانتا ہے، جس چیز کو وہ فلاح کا لفظ مانتا ہے، وہ ترقی کے لفظ کو کوئی نہیں مانتا. وہ کہتا ہے کامیابی کس میں ہے؟ میں ترقی کرتے کرتے حرامی بن جاؤں، دنیا لوٹ کھاؤں، پیسہ سارا لوٹ کھاؤں. اسلام کو یہ ترقی کوئی منظور نہیں. اسلام کہتا ہے فلاح کس میں ہے؟
میں اپنی غریبی پہ صبر شکر کر کے اللہ کی اطاعت میں رہتے ہوئے یہ زندگی کا سفر ختم کر جاؤں، یہ فلاح ہے، وہ فلاح نہیں ہے۔ اس لیے فلاح کے مقابلے میں ترقی اور طبقاتی مساوات کے مقابلے کے اندر ہمارے ہاں شکر اور صبر، اور آزادی کے مقابلے میں ابد کہ میں اپنے رب کا بندہ ہوں، میں آزاد نہیں ہوں۔ یہاں جی ہر بندہ آزاد ہے۔ اسلام میں جب کبھی بھی آزاد کا لفظ آئے گا وہ یہ آئے گا کہ بندہ بندے کا غلام نہیں مگر اللہ کا غلام ہے۔ یہاں وہ کہتے ہیں نہ بندہ بندے کا غلام ہے، نہ کسی تصور خدا کے اندر بھیجے کہ خدا کا غلام ہے، کسی کا کوئی خدا غلام نہیں۔ اللہ کہتا ہے جس کو دے دیا گیا وہ شکر کرے، زکوٰۃ دے، صدقے دے، خیرات کرے، اپنے بھائیوں کو دیکھے، اور جس کو نہیں دیا گیا وہ زکوٰۃ لے، صدقے لے، سب کچھ لے، اور جو خدا نے اس کی غریبی سکھ لی ہے اس کے اندر وہ صبر کرے۔ اس کے مقابلے کے اندر وہ کہتے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، ہمارے مقابلے کے اندر مساوات ہے، سب کو ایک جیسی دولت بانٹی جائے، اور آج تک سب کو ایک جیسی دولت بانٹی بھی نہیں گئی، ایک جیسی دولت۔ انہوں نے کہا طبقاتی نظام ہی مکا دو کہ دو طبقے، ایک امیروں کا ایک غریبوں کا، یہ جنگ آپ کے اندر چھیڑی۔ کسی زمانے کی بات ہے، میں نے طاہر القادری کی ایک تقریر سنی، اور اس میں وہ جلالی انداز کے اندر، ابھی وہ یہیں تھے، آج سے یہ کوئی 23-24 سال پرانی بات ہے، تو میں تقریر سن کے مسجد گیا، میں نے جا کے مولانا مرحوم سے کہا طاہر القادری نے ایک بڑی تقریر کی، مولانا صاحب تقریر ویسی ہونی چاہیے۔ تقریر میں نے وہ طاہر القادری کے رنگ میں کر کے دکھائی ان کو، تو انہوں نے 10 منٹ سنی۔ تقریر کا موضوع یہ تھا تاجروں، کسانوں، مزدوروں اٹھ کھڑے ہو جاؤ اور اس نظام کو تلٹ پلٹ کر دو۔ میں نے کہا مولانا محروم طبقے کو پکارا ہے اس نے؟ تو مولانا صاحب نے فرمایا کاشف یہ اسلامی تقریر نہیں، یہ تصور سیاست جو ہے یہ سوشلسٹوں کا ہے کہ طبقوں کو طبقوں کے ساتھ لڑا دو۔ اسلام نہیں یہ کہتا، اسلام کہتا ہے یہ جتنے بھی لوگ ہیں نیچے کام کر رہے ہیں اور مستحق زکوٰۃ و صدقات و فطرانے ہیں، اور جو آدمی زیادہ ذہانت کے ساتھ کما رہا ہے وہ اپنی دولت جو ہے اپنے بھائی کو خوشی کے ساتھ دے اپنی۔ دیکھیں دنیا کے اندر یہ تصور ہی غلط ہے کہ کوئی آدمی اپنی محنت کی کمائی کسی کو کیسے دے دے، کیوں دے بھائی، وجہ بتائیں جی۔ مجھے رحم آتا ہے، ایک کہتا ہے مجھے رحم ہی نہیں آتا، میں اپنی کمائی کیوں کسی کو دوں؟ جب تک آپ اس کے اندر آخرت نہیں ڈالتے اتنی دیر تک وہ بندہ کمائی دینے پہ آمادہ نہیں ہوتا۔ اسلام اس کو کہتا ہے یہ دو تصور زندگی ہیں، ایک ادھر زندگی ہے ایک ادھر زندگی ہے، جو یہاں دے گیا اس کو وہاں ملے گا، جو یہاں نہیں دے گا اس کو وہاں نہیں ملے گا۔ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اسلام پوری دنیا کے اندر چیریٹی، دولت، یہ سب کچھ دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر کافر جتنے بھی ہیں وہ اپنا نام پیدا کرنے کے لیے دولت دیتے ہیں، یہ اللہ نے واضح کر دیا ہے، اور جو لوگ اپنا نام پیدا کرنے کے لیے دولت نہیں دیتے وہ صرف مسلمان ہیں، وہ کہتے میں نہ جانا جاؤں۔ وہ ایک سخی ہے جو کبھی بھی بھول کر اپنے منہ سے یہ بات ہی نکالتا کہ میں نے فلاں وقت میں اس بندے کی یہ مدد کی تھی، اسلام کے لیے یہ خدمت کی تھی۔ اس لیے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو مخفیہ سے دیا جائے کہ پتہ نہ چلے۔ ادھر کیا ہے؟ ادھر نام ہے کہ میں چھوٹو رام ہوں، اس لیے چھوٹو رام نے وہاں گلاب دیوی کا ہاسپٹل بنا دیا ہے جی، وہاں پر جی اس نے فلاں کافر نے شہر بنا دی، مدر ٹریسا نے اتنی خدمت کر دی، فلانے نے وہ انہوں نے اتنے ارب روپیہ جو ہے نا اسٹیو جابز نے دے دیا۔ اسٹیو جابز کو جو پتا ہے کہ امریکہ بالکل ٹھیک ہے، پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں، تو ہمیں کیوں نہیں جاتے ہوئے دے گیا کافر، ہماری مدد کیوں نہیں کر گیا؟ یہ ذرا سیانی باتیں ہیں، موٹی کتابیں پڑھ کے پولیٹیکل سائنس کی اور موٹی داس کیپٹل پڑھ کے اتنی موٹی کتابیں بنائی ہیں، 30 جلدوں میں اسلامی اپنا معاشی نظام کو سیٹ کرتے ہیں یہ لوگ۔ بجٹ بنے گا تو پلندوں کے پلندے بننے ہیں، اسلام میں کوئی بجٹ نہیں تیار ہوا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر بتایا کہ مولانا سے میں بیٹھا تو میں نے کہا جی کوئی بتائیے نا اس کے بارے میں کیا ہے؟ کہتے 3 باتیں یاد رکھو۔ پہلی بات اقتصاب، سارے بندے جو ہے کمائیں گے، کوئی ویلا نہیں بیٹھے گا اسلام میں، سارے لوگ کمائیں۔ آپ کیوں فارغ بیٹھا ہے؟ ٹھیک ہے نا، ہر بندے کو اسلام کہتا ہے، مار کے درے ہر بندے کو اسلامی ریاست کہتی کام کراؤ۔ یہ ویلے جو گھروں میں بیٹھے جتنے یہ عمران خان کے پیچھے لگے یہ ویلے ہیں، جائیں جا کر یہاں ویلے ہیں، یہ دولت بہت زیادہ ہے۔ 2 باتیں ہیں، بالکل فارغ بیٹھے ہیں گھروں کے اندر، وہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی نہیں نظام بدلو، 10,000 روپیہ لو، جا کے وہاں پہ تنصیبات پہ حملہ کرو، گھر چلے جاؤ، ہمیں کیا ملک لوٹتے ہیں کہ کافر آتے ہیں آ جائیں۔
پائی ہو رہی تو تماشا دیکھن آئے سی. وہ جیسے آپ کو ایک پتا ہے نا کہ ایک آدمی جو ہے وہ بادشاہ مر گیا ایک شہر کا, تو اس کے بعد ان کا دستور تھا کہ فجر کے وقت جو آدمی آتا ہے اس کو بادشاہ بنا لیتے تھے, شہر میں داخل ہوتا. بادشاہ مر گیا, فجر کے وقت وہ دربان بیٹھ گئے باہر شہر والے, تو ایک مداری آ گیا بندر اس کے ہاتھ میں, تو اس مداری والے کو بلا لیا, انہوں نے بادشاہ بنا دیا. بس جی بادشاہ بن گیا, بادشاہ مداری تھا, دن رات کہے کھیل تماشا ہوگا اور حلوہ بنایا جائے. حلوہ بنتا کڑائی کے اندر, اس کے بعد وہ خود بھی کھاتا, جو تماشا دیکھنے آئے ان کو کہتا یا تو تماشا ہوگا اور حلوہ بنایا جائے. وہ ساتھ والی ریاست کے بادشاہ کو پتا چل گیا کہ آوارہ بادشاہ کام کوئی نہیں, اس کو ریاست پہ قبضہ کرو. اس نے جنگ کا اعلان کر دیا. آ گیا, آ کے مشیروں نے جاسوسوں نے بتایا کہ حضور وہ اس طرح قبضہ کر, کہتا حلوہ تیار کیا جائے. حلوہ تیار ہو گیا. اس کے بعد کیا کیا, کہتا تماشا بندر کا کیا جائے, وہ ہو گیا, کھایا, کہتا کچھ نہیں ہوگا, فرق کوئی نہیں. وہ انہوں نے بتایا کہ وہ ریاست کے باہر آ گئے, پھر یہی حکم. اخیر وہ قلعے کے اندر آ گئے. جب وہ قلعے کے اندر آ گئے, شہر فتح کر لیا, یہ آگے بیٹھا. لوگوں نے کہا بادشاہ اب تو لڑائی کرنی چاہیے. اس نے کہا نہ, قلعے سے اترا, چابیاں بادشاہ کو پکڑائیں سپاہ سالار کو, یار ہونی تک کہتا تماشا دیکھنا آئے سی, ٹھیک ہے نا, حلوہ کھانے آئے تھے اور تماشا دیکھنے آئے تھے, یہ اپنی چابیاں پکڑو. تو یہ عمران خان والا ہے اپنا, وہ صرف یہاں پہ چسکا لینے آیا تھا, اقتدار کا چسکا لیا, گلیمرس تھا شروع سے, پلے بوائے. یہ نفسیاتیں ہوتی ہیں, آدمی نے سکینڈلائز رہنا ہوتا ہے. یہ خود ہی اپنا بلو پرنٹ بناتی ہیں ساری اداکارائیں, خود ہی اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کا یہ نکلا ہے, اس کا نکل نہیں آیا. وہ باقاعدہ پراپی ایک طریقہ کار ہوتا ہے نکالنے کا, تاکہ سوسائٹی کے اندر آپ ان رہیں اور آپ کی ڈیمانڈ ہے, پھر آپ کے اشتہارات چلتے رہیں, لوگ آپ کی طرف متوجہ رہیں, آپ کی مارکیٹ میں آپ کا جسم بکتا رہے, آپ کی شکل بکتی رہے. لوگ کیوں جوان رہنا چاہتے ہیں؟ لوگ اس لیے جوان رہنا چاہتے ہیں کہ وہ میں مارکیٹ میں ان رہوں, کوئی اور نہ آ جائے مارکیٹ کے اندر میری جگہ لینے کے لیے. یہ کفر کی مارکیٹ ہے. تو یہاں پر وہ تصور, ایک سب کمائیں اور دوسرا ایک ساتھ اب خرچ بھی کریں جو اپنی ضرورت کے مطابق ہے, یہ اس میں اسراف نہیں ہوگا. اور تیسری چیز کیا اس کے اندر آ گئی, ایثار, جو بچ جائے وہ سارا اپنے بھائیوں پہ لٹا دیں. لو ختم سیاسی اسلام کا معاشی نظام. کوئی اسلام کے اندر کنفیوژن نہیں ہے, نہ بجٹ تیار ہوتے تھے, نہ یہ مصیبتیں ہوتی تھیں. جتنا لوگ اپنا صبر کر, فرمایا غریب صبر کریں اور امیر جو ہیں وہ شکر کریں, اور جو ان کے پاس ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیں. اور بخیلوں کی اسلام نے آپ سمجھیں کہ فرمایا ان کی تو اسلام نے پاکی اڑا دی ہے نا, بھی یہ بخیل بندہ اللہ کی بارگاہ میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ بھی کا پیسہ جو اپنا سینت کے رکھی جاتا ہے نا, یہ بھی بچنے. نبی پاک نے فرمایا خسارے میں ہیں, خسارے میں ہیں, خسارے میں ہیں. پوچھا اللہ کے رسول کون؟ آپ نے فرمایا اللہ. اس طرح پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو چھٹا دیا, ایک ادھر کو دیا, ایک ادھر اور ایک پیچھے. فرمایا وہ جو اس طرح دولت مند خسارے میں ہیں, صرف ان میں سے بچیں گے وہ جو 24 گھنٹے راہ الہی میں دیتے رہیں گے, دیتے رہیں گے, دیتے رہیں گے, یہ بچ جائیں گے, باقی سب خسارے میں. قرآن مجید نے کہا بدترین آدمی خدا کے نزدیک وہ ہے جو دل کا بخیل ہے, دل کا بخیل ہے, دل کا غنی نہیں. ویسے ہاتھ میں مجھے آپ کو دکھانے کے لیے 10 لاکھ دیتا, میں وہاں بناتا, میں اور کرتا, یہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نے کیا, یہ تو لوگوں کو دکھا, جتنا مرضی کہے جائے میں نے نہیں کیا. اللہ نے کہا کیا, کبھی تو بات منہ سے نکلے گی کہ میں نے یہ کیا وہ کیا. اللہ فرماتے تیرا پتہ لگ گیا, اور دنیا میں وہ بندہ خود ہی بتا کے مر جاتا ہے کہ میں نے یہ کچھ کیا. اللہ کہتے یہ لوگ تم وہی تھے جو دل کے بخیل, ہاتھ کے سخی صرف دنیا کو دکھانے کے لیے تم ہوئے تھے, اندر سے تم دل کے بخیل ہی تھے. یہ دنیا کے اندر ہے. اس بنا پر سخی بھی, میں عالم ہوں, میں تقریر کر رہا ہوں, اللہ مجھے قیامت دن کہیں گے تم چاہتا تھا کہ سارے لوگ تجھے کچھ سم تھنگ ٹو ڈفرینس, کچھ تو لگ ہونا چاہیے تھا. تو نے اپنے لگ کرنے کے لیے پھر ایسے ایسے خیالات لوگوں کو سنائے جو عام مولویوں کو نہیں ملتے تھے. تقریریں بڑی شاندار کی, ندرت خیال, ندرت فکر, سلاست, روانی, گفتگو, احساب مجمع باندھنا, سب نے کہنا کاشی تیری اخیر ہو گئی تیرے علی. اللہ نے فرمایا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو نے کیا, چل جہنم کے اندر. اور شہید جس کا دیکھیں تن بدن ہی ختم ہو گیا, اس نے کیا سواد دنیا کے اندر لینا, وہ تو مر گیا. مولوی نے بھی کوئی فائدہ اٹھا لیا, سخی نے بھی اٹھا لیا. فرمایا شہید بھی اللہ کی بارگاہ میں ایسے آ جائیں گے, اللہ کہے گا تو یہ چاہتا تھا, قوم تجھ کو جانے کہ تو شہید ہے, قوم تجھ کو جانے تو شہید ہے. یہ بڑے سخت جو ہے نا مراحل ہوں گے قیامت کے روز جو اس وقت چلیں گے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی بھی اسلام کا تصور سیاست
اور کافروں کا شیطانی تصور سیاست، الہی تصور سیاست اور شیطانی تصور سیاست. ہماری ساری تحریکیں، ابھی ایک بچے نے پوچھا کہ فلاں تحریک کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو میں اس بچے کو کیا بتاؤں اس تحریک کے بارے میں کہ تو اس سے اب متاثر ہے، جس راہ سے گزر رہا ہے آج تو، کبو گزرا تھا اسی راہ گزر سے میں. کسی زمانے میں میں بھی اس تحریک کا حصہ ہوتا تھا. پھر مجھے سمجھ آئی کہ جنہوں نے بربادی گلشن کی ہوئی ہے وہ انہی سے آس بہار کی لگا رہے ہیں، یہ انہی سے آس بہار کی لگا رہے ہیں. اس لیے ہر تحریک کے پیچھے یہ بات آپ سمجھ لیں کہ غریبی امیری طبقاتی نظام کبھی نہیں ختم ہوگا. یہاں میرے پاس ایک کتاب کہیں پڑھی ہوگی شیعہ عالم دین کی، ترجمہ ہوا بڑا اچھا، کہ نیٹ سے بھی مل جائے تو وہ لے کر پڑھے نوجوان طبقہ، کمیونسٹوں سے مناظرے. بہت پیاری شاندار کتاب، لمبی چوڑی بحثیں. یہ جتنے بھی ہیں نا سوشلسٹ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، سرپلس یہ ہوتا ہے، قدر زائد یہ ہوتی ہے، اتنی قیمت زیادہ ہو جاتی، فلسفے بگاڑتے ہیں. فلسفوں کے اندر بیچ میں الجھتے نہیں. دانا، اقبال نے کہا تھا، اقبال کہتا ہے جو دانا آدمی ہوتا ہے فلسفے نہیں دیکھتا، وہ دو حتمی ٹو دی پوائنٹ بات کر کے سامنے رکھتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس موتی آ گیا. تو وہ میں نے این جوانی کے عالم میں جب بالکل این تھا 18-19 سال کا، تو اس زمانے میں نے پڑھی، مزہ آ گیا. کمیونسٹوں سے مناظرے. تو اس میں اس نے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ کبھی تو وقت ایسا آئے گا نا کہ جہاں پر آپ کو ایک طبقہ ایسا رکھنا پڑے گا جن کو سہولیات دینی پڑیں گی. مثلا آپ وزیر اعظم ہی رکھ لیتے ہیں، تو وزیر اعظم کو تو ہر جگہ جانا پڑے گا، لیکن ایک آدمی آپ کو یہ کہے کہ میں سائیکل پر جایا کروں گا، بعد میں 95 کروڑ روپے اس بات پہ لگا دے کہ ہوائی جہازوں پہ 5 منٹ کا فاصلہ، اس نے روٹ ناکہ نہیں لگوایا، ادھر اڑیا ہوائی جہاز ادھر اڑیا تھے اتھے. یہ ہے وہ چیزیں جس میں آپ کو سہولتیں دینی پڑنی ہے ایک بندے کو، کہ جس نے سفر کرنے ہیں، لوگوں کو ملنا ہے، اس کو اردلی رکھ کے دینے ہیں، غلام رکھ کے دینے ہیں، وہ آئیں گے. اس سے کا طبقاتی نظام پیدا ہوئے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. حتیٰ روس کے اندر بھی جو سوشلزم آیا یا چائنا کے اندر بھی جو آیا ہے، وہاں پر بھی آپ جا دیکھ لیں، طبقاتی نظام کبھی بھی ختم نہیں ہونا. ایک طبقہ ایسا رہے گا جس کو ساری عوام کو محنت کر کے اس کو کھلانا پڑے گا. جیسے فوج ہے کہ ہم سارے لوگ ان کو اپنا ٹیکس پے کرتے کہ آپ نے ہماری سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے اور ہم نے آپ کی جگہ پر کام کرنا ہے. باقی یہ الگ بات ہے فوجیوں کو جو مرضی گالیاں دے دیں، 30-30 ہزار روپے میں گولیاں آپ کھائیں نا. اب تنصیبات کو آگ لگاتے تھے، ہاں جی، وہ دن بھی یاد ہے جب پورے سندھ کے اندر سیلاب آ گئے تھے تو فوجی پہنچ گئے تھے. جب تم مرو، کوئی مسئلہ ہو جائے تب فوجی، اور جب کوئی بات اس طرح کی ہو اپنے لیڈر کے چکر میں گالیاں نکالو ان کو. یہ ہے وہ ملک، یہ آپ کی وہ دوہری منافقتیں جس کی وجہ سے یہ ملک برباد ہونے کے دانے پہ آپ نے لا کے کھڑا کر دیا. اب آپ کے لوگ بھی تقسیم ہو گئے، فوج تقسیم ہو گئی، بندے ہر اتنا بڑا یہ گیپ پیدا کر دیا. میں آپ کو بات بتاؤں، یہ لکھ لیں، جیسے میری تقریریں پہلی ہیں نا ایسے ہی تقریریں آج بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ ابھی آپ کو اس کے نتائج اتنے برے ملنے والے ہیں کہ آپ تصور نہیں، روحیں کام جائے گی آپ کی 7 نسلوں کی جو بربادی ان لوگوں نے اس وقت کر دی. اصلاح کے یہ طریقے نہیں ہوتے کہ پوری چیز کو تخریب کر کے اڑا دیا جائے. اصلاح اپنی تعمیر شدہ شے کو وہیں پہ رکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ عمارت تھوڑی سی کہیں خراب ہے، اس کو تروا کے ٹھیک کر، یہ نہیں کہ سارا مرکز ہی گرا دو. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا. اسلام نے وما اريد الا الاصلاح کا لفظ لگایا. امام حسین بھی چلے تو الا الاصلاح. یہ جتنے بھی لڑکوں نے مجھے سوال بھیجے نا، اس سے مجھے پتہ چلتا ہے یہ سارے کے سارے A to Z ڈنگر ہیں. انہوں نے میرے نہ پچھلے خطبے سنے ہیں نہ کچھ اور کیا. اور اس کے مقابلے میں ایک تبصرہ بھی آپ کو میں پڑھ کر سناؤں گا، ایک نوجوان نے جو کیا ان سب کے اوپر، وہ پڑھنے والا ہے. چلو کوئی تو بات کو سمجھا. اسلام میں طبقاتی نظام کسی صورت میں ختم نہیں ہو سکتا. ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں. اگلی بات یاد رکھ لیں، میرے یہ جا کے نہ بنا لیں، God is not Hegel and prophet is not Marx. خدا ہیگل نہیں ہے اور نبی مارکس نہیں ہے. ہندوؤں یہ جو ہیگل فلسفی جس نے یہ بتایا طبقاتی نظام ختم کر دو، بھئی ان کے پاس تو وحی نہیں تھی، رسول نہیں تھا، تو اس بیچارے نے اپنے دماغ سے سوچ ساتھ کے یہی کرنا تھا نا کہ دنیا کے مسائل کا اگر حل کوئی نہیں ہے تو یہی ایک حل ہے کہ سب کو ایک انقلاب ایک لاؤ، بادشاہوں کو قتل کرو، جس طرح کے روس کے بادشاہوں کو کیا. اور یہ ہے بھی ادھر کے تھے کیونکہ وہ اپنی بادشاہی سے تنگ تھے. اگر اس نے خلافت دیکھی ہوتی اور نبی اپنے حضرت عمر کو دیکھا ہوتا تو وہ کبھی بھی اس طرح کا فلسفہ نہ کرتا. تو اس نے کہا کہ یہ تاریخ ہے جی، یہ ایک طبقہ محروم ہوتا ہے، وہ دوسرے کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا، کوئی نہیں. جس دن نبی کے ساتھ بدر لڑنے کے لیے آئے ہیں اس دن
وہاں نبی کے ساتھ جو کافروں کی طرف سے محروم لوگ تھے انہوں نے بھی رسول اللہ کے ساتھ جنگ کی ہے، انہوں نے بھی رسول اللہ کے ساتھ جنگ کی۔ وحشی نے کس لیے حضرت حمزہ کو مارا؟ کہ اس کو یہ مطعم بن جبیر نے کہہ دیا کہ تم کو ہم آزاد کر دیں گے، ہیں وہ بھی غریب تھا، وہ کیوں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا؟ اور مکے کے اندر اتنے غلام تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیوں نہیں آیا دعوت سن کے؟ اکیلا بلال کیوں آیا؟ صہیب کیوں آیا؟ سلمان فارسی کے ساتھ اور مدینے میں بڑے محروم لوگ تھے، وہ کیوں نہیں آئے؟ آپ سمجھیں نا 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 یہ جو قرآن مجید میں ترجمہ غلط پڑھ لیا، میں نے اپنے استاد جی کے منہ سے بھی سنا تھا کہ یہ تیرے پیچھے کون ہے؟ ارذلین، ایک گرے پڑے لوگ۔ نا 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 یہ بات نہیں ہے۔ یہ جو انہوں نے نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے گرے پڑے لوگوں کے بارے میں کہا، انہوں نے اہل ایمان کو حقارت کی نظر سے دیکھا۔ غریب لوگ نہیں تھے کہ وہاں غریب تھے، اگر غریب تھے عثمان کیوں ایمان لے کر آیا؟ ابو بکر جو سب سے بڑا دولت مند تھا وہ نبی کے پاس کیوں ایمان لے کر آیا؟ اگر یہ سوشلزم کا لے کر آنا تھا۔ یہ کتابیں آپ کے ہاں پڑھائی جاتی ہیں اور آپ کے لڑکے ان کو پڑھتے ہیں اور سوشلسٹ ان کو اسکولوں کالجوں میں پڑھاتے ہیں اور ترجمے ہوتے ہیں۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ موسیٰ سے مارکس تک، کہ حضرت موسیٰ نے جو سٹرگل کی تھی مارکس نے بھی وہی سٹرگل۔ مارکس آدمی دیکھو، یہ ہیگل اور مارکس دو بندے ہیں جنہوں نے روس کے اندر سوشلزم کے انقلاب کی راہ ہموار کی فلسفے کے ذریعے سے کہ طبقاتی نظام ختم کرو اور سب کو ایک جیسا، اور کسی کی کوئی ذاتی ملکیت نہیں ہونی چاہیے، ساری ملکیت حکومت کی ہونی چاہیے، سارے بندے کام کر کے حکومت کو پیسے دیں اور حکومت بھی آگے ان کو بانٹ کے سب کو دے۔ دیکھنے میں کتنا اچھا ہے۔ کہتا ڈاکٹر کو اگر کہہ دینا کہ تو نے پٹھے کترنے تو ڈاکٹر پٹھے کترے، اور وکیل کو کہہ دے تو نے نالیاں صاف کریں تو وکیل نالیاں صاف کرے۔ مولانا مودودی نے پھر اس کے اوپر لکھا کہ ایک آدمی الگ الگ صلاحیتیں لے کر پیدا ہوتا ہے، وہ جب اس کی صلاحیتیں ایک مصور کو تصویر نہیں بنانے دو گے ہیں، اس کی صلاحیتیں تو اندر سے ٹھٹر کے رہ جائیں گی۔ اور آپ کو پتا ہے جب آدمی اداس ہو جاتا ہے اور اس کی صلاحیتیں باہر نہیں نکلتی، وہ کس قدر ڈپریشن میں آتا ہے، وہ کسی کام کا بھی نہیں رہ جاتا۔ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بھی ہاں غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا، شراب نہ پیتا ہوتا کہتا تو تجھے میں ولی سمجھتا، جڑیاں گلا تو پائی جانا ہے نا، ادھر تو ولی بھی نہیں کر سکتے صوفی۔ بات یہ ہے کہ اس بندے کے وہ تو ٹھٹر کے رہ جائے گا۔ یہ ہے ان کی ریاست۔ آپ کا اپنا ذاتی مکان نہیں ہو سکتا۔ مکان کہتے ہیں میرا ریاست کا ہے، میں کہہ دوں شہزاد والے مکان میں شاد اور شاد والے مکان میں عمر رہے گا اور عمر جو ہے ختم، کوٹھی اس کی ضبط۔ یہ وہ فلسفے سادہ زبان کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور بچوں کو ہم دیں گے، جس بچے کو صحت کی کوئی ضرورت ہے ہم دوائیاں دیں گے۔ عورت کام پر جائے، جا کے اپنا بچہ نہ سنبھالے، گھر بچہ چھوڑے، ورنہ روٹی نہیں ملنی، اس کو کچھ نہیں ہوتا اگر عورت کو دے دیں گے دوائی، مل گئی ٹھیک ہے، نہیں مری۔ یہ ہے کہ ماں کام پر جائے، ہمیں ریاست کو پیسے چاہیے، ہم نے کام لینا۔ یہ وہ چیز ہے جہاں پر آ کر آدمی کی صفاقیت اور ریاستیں صفاق ہو جاتی ہیں۔ اسلام نے اس چیز کو نہیں مانا بھائیوں، اسلام نہیں مانا۔ اسلام نے کہا ماں ہے، بچے ہیں، جو کوئی ہے مومن، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑا سوشلزم کا کارنامہ تو وہ یہ تھا نا، محمد رسول اللہ نے سوشلزم کا کارنامہ کہا کہ وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی بھوکا سو گیا اور اس نے کھانا کھا لیا۔ لو کہانی مکا دی اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ دیکھیں مولانا مودودی کہتے تھے جو فلسفے کی بڑی بڑی کتابیں میرا حل نہ کر سکی دماغی الجھنوں کا، جب میں نے قرآن مجید پڑھا تو دو فکروں میں قرآن مجید الجھنوں کا حل کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کتابوں کے اندر ہم جیسے رہتے ہیں، اور بڑے بڑے فلسفیوں کے پاس، ملانوں کے پاس، مولویوں کے پاس جو متاثر ہیں جدید تحریکوں سے، جن کو اسلام پر کسی قسم کا کوئی آپ کو میں اب کیا کروں کہ ان کی یقین ہی کوئی نہیں، گامدی صاحب جیسے بھی، وہ جب اسلام کے اندر رد کر رہے ہوتے ہیں نا مسلمانوں کا بھی، آپ یہ غلط کرتے ہیں، تو مخالفین کہتے ہیں یہ ہمارا رد کر رہا ہے یا اسلام کا رد کر رہا ہے۔ کافر بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو ساڈے لوگ بولی جا رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر، یہ ہے رد ان کا اسلام کا، یہ بتاتے ہیں ہمارے مخالفین، یہ ان کی طریقہ کار ہے۔ تو یہ مروب ذہن کے لوگ جو کسی کے ٹیکے کے نیچے آ جائے، آپ ان کے علمی ٹیکے کے نیچے آ گئے ہیں، آپ ان کی سائنس کے ٹیکے کے نیچے آ گئے ہیں، آپ ان کی ٹیکنالوجیاں دیکھ کے آپ کی آنکھیں خیرہ ہو گئی۔ مگر علی نے کہا، اقبال نے کہا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، میں علی مرتضی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین لوں ہے تو مجھے تو یورپ اس کو نہیں کر سکا، لیکن آپ کی آنکھیں خیرہ کر گئیں، چندیا گئی۔ تیز روشنی جب پڑتی تو اب بندے کی آنکھ چندیا جاتی، تو کیا وہ روشنی نور ہوتا ہے؟
کہ اس کے نور میں اور آپ تپش میں اس میں حرارت میں فرق ہی کوئی نہیں کرتے؟ نور تو چاند کا بھی ہے اور نور سورج کا بھی ہے، دونوں روشنی دیتے ہیں، ایک کی طرف تم دیکھ سکتے ہو اور دوسرے کی طرف تم دیکھ نہیں سکتے، فرق کیسے پتا چلے گا کہ کون سا تمہاری آنکھ کے لیے بہتر ہے اور کون سا نہیں بہتر؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کو دیسی سادہ مثالیں بہت، آپ یہ سمجھے کہ مجھے اوپر سے نیچے آخری سیڑھی پہ آ کے سمجھانا پڑا ہے کہ جس کے اندر میرا زیادہ ٹائم صرف سمجھانے پر ہو جاتا ہے، ورنہ جمعہ تو 15 منٹ کا بنا کے کوئی ایسے موٹے موٹے فکرے بناؤں جناب لوگ کہیں بلے 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 تشریحیں ہی ہوں جان، یہ سمجھانا پڑتا ہے۔ تو اسلام نے کہا کہ نبی خدا ہیگل نہیں اور نبی مارکس نہیں اور صحابہ خروشیف اور لینن اور سٹالن نہیں، یہ ان کے سارے جتنے بھی ہیں نا رشیا کے بڑے بڑے ڈکٹیٹر ہوئے، ایسا کچھ نہیں۔ صحابہ لینن سٹالن یا خروشیف نہیں ہے کہ جن کے سامنے کوئی بولتا ہے وہ کہتے عمر اللہ سے ڈر، عمر نے کہا میں ڈر گیا اللہ سے۔ وہ جاتے وقت عمر پریشانی میں، ابو بکر اپنے سے آگے آنے والے بندے کو پریشانی میں وہ کاسا اور اسا دے کر جاتا ہے، کہتا عمر میں نے اس سے حکمرانی کی، دیکھ کر حضرت عمر پریشان ہو گیا، ابھی 700 درہم نکلے اور وہ بھی واپس کر دیے بیت المال کو، اور وہ بھی واپس کر دیے کہ نہیں میری جیب سے اتنے ہی پیسے نکلے جائے۔ کہا ابو بکر تو عمر کو مصیبت میں ڈال گیا، میں کیسے ایسے حکمرانی کر سکتا ہوں، تو نے غریبی کاٹ لی میں ہمارے ہاں لینن نہیں ہے، خروشیف نہیں ہے، سٹالن نہیں ہے، اپنی خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اقبال نے یہ کہا تھا، اقبال نے کہا تھا اپنی ملت پہ قیاس مغرب کا قیاس نہ کر کہ تیری ملت اور کافروں کی ملت ایک جیسی ہے، نہیں نہیں نہیں۔ اقبال کے اس شعر نے ختم کر دی بات، فرمایا نہیں نہیں نہیں، ہمارا کچھ بھی ان جیسا نہیں، حتیٰ کہ ہمارے سونے کا انداز بھی ان جیسا نہیں، ہمارے واش روم میں جانے کا انداز بھی ان جیسا نہیں۔ یہ آپ نے زبردستی بنایا ہے، یہ آپ نے بنایا ہے۔ آپ کے واش روم کس طرف کو ہوں، ان کو تو حکم ہے، آپ قبلہ کی طرف منہ کر کے پیشاب پخانہ نہیں کر سکتے میرے بھائی، آپ نہیں کر سکتے، وہ جدھر کو مرضی منہ کر کے پیشاب پخانہ کرتے پھرے۔ اللہ کے رسول نے جو بتایا ہے طریقہ کار وہ اپنانا پڑے گا، اس لیے اقبال نے کہا خاص ہے ترکیب میں، ہمارے کہتے ہیں انگریڈینٹس جو ہیں اجزاء جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، ہمارے ڈیفرنٹ ہے، خاص ہے ترکیب جسے آپ کہتے ہیں کہ کھانے کی ترکیب کیا ہوتی ہے، کہتا ہے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ہم محمد رسول اللہ کی قوم ہے، ہمارا سب کچھ ان سے لگ ہے، اس لیے نہ تو خدا مارکس ہے نہ محمد رسول اللہ ہیگل ہے نہ رسول اللہ مارکس ہے اور نہ صحابہ لینن خروشیف اور سٹالن ہے، اس لیے اسلام کے اندر مساوات نہیں، عدل ہے، اور عدل کا مطلب امیری اور غریبی کا فرق کرنا نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ عدل کے اندر یہ ہے کہ حضرت عمر نے ایک مقدمے میں حضرت علی بھی آ گئے اور ان کے مقابلے میں فریق آ گئے، تو حضرت عمر نے اتنا ہی کہہ دیا ابو الحسن ادھر سے اٹھ کے کٹہرے میں ہو جا دائیں طرف اور تو ادھر بیٹھ۔ حضرت عمر نے بعد میں فیصلہ کرنے کے بعد حضرت علی نے کہا انصاف پورا نہیں ہوا عمر، عدل پورا نہیں ہوا، تو پوچھا حضرت علی سے کہ میں نے کیا غلطی کی؟ فرمایا اس کا تو لیا اصلی نام، میرا لیا جو معزز لوگوں کا لیا جاتا ہے، علی کی بجائے ابو الحسن نام، تو بنام فریق جس وقت استغاثے کی آواز آئی پتہ لگ گیا کہ عمر کسی دڑے کا آدمی ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے اسلام کا سسٹم آف جسٹس ہے؟ اے بھی بیٹھا جسٹس جڑا تھوڑیاں نسلاں برباد یہ دکھاوا ماں ساسریاں تانوں اور کہنی میں جوانی چوری عاشق ہوں سی تے ہجے بھی ایسی تو ابھی وہ جو کپڑے پہنے وہ آپ کی امی اور دادیوں کے ہیں، آوارہ لوگوں کے پیچھے آپ چلتے پھرتے ہیں۔ آپ شخصیات کو چھوڑیں، عمران خان اور نواز شریف اور فوج نکالیں، یہ جو داغ داغ چیزیں ساری کوئی ایک داغ ہے، تن ہما داغ داغ شدر پمبا کجا، فوج پر انگلیاں اٹھانے والے عدلیہ اور پارلیمنٹ اور مقننہ کو تو دیکھ لیں، لیجسلیشن کو کیا ہو رہا ہے، آپ کا معاشرہ گندہ، آپ کی عدلیہ، آپ کی فوج، ہر جگہ پہ تو آپ کے ساتھ تماشے ہو رہے ہیں، اس لیے ایک طبقہ دوسرے پہ چڑھ دوڑتا ہے، پر ٹھیک ہے بھائی اگر طبقاتی نظام کی جنگ ہے اور ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑے گا، پھر جس کے پاس طاقت ہوگی مائٹ از رائٹ، چل پھر دیکھی جائے گی، جس کی طاقت ہوگی اسی کا حق ہوگا۔ پھر جن کی طاقت تھی انہوں نے منوا لی، کس طرح انہوں نے ایک پرندہ اڑایا
اور پرندے کو یہی نہیں پتا چلا سورج نے ایک پرندہ اڑایا، اور پرندے کو جب اس نے اڑایا تو اس پرندے کو موم کے پر لگا دیے ہیں اور کہا کہ ہر جگہ پھر پر سورج کی طرف نہیں آنا، جو آیا سو پگھل گیا، پٹو پگھل گیا، نواز شریف اڑا پگھل گیا ہو گیا۔ ایک پرندے نے اسی کا بھی میں پتہ بھی کی چیز ہے ہونا کیا سورج تے کار حملہ پگھل گیا، سورج نے دکھائی تپش اور ڈگیا پھرتا ہے۔ یہ بھی ہونا، یہ بھی ہونا، یہ اس لیے عدل جو ہے وہ میری غریبی نہیں ختم کرتا۔ عدل کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے بندے کو سکون آ جائے کہ مجھے انصاف مل گیا، مجھے انصاف مل گیا، وہ کہتا ہے یہ مجھے، وہ میری غریبی نہیں ختم کرتا اسلام کے اندر نہیں۔ تو مولانا نے کہا یہ طاہر القادری کی تقریر ہی غیر اسلامی ہے کاشف۔ میں نے اس مرشد کے ساتھ وقت گزارا ہے جس نے اپنی پوری زندگی آمریت کے خلاف تقریریں کی ہیں اور جماعت کا بھرپور ساتھ دیا، اور اس دن جماعت سے وہ الگ ہوا 1993 میں جب قاضی نے وہاں پر ڈھول بجایا، 1993 جب اسلامک فرنٹ کی ایک سیٹ جیتی، اس دن وہ الگ ہو گیا تھا۔ اس نے کہا اب وہ جماعت ہی رہ گئی، سمجھ گئے؟ یہ وہ چیز ہے، موجودہ تحریکیں دولت کی مساوی تقسیم کے لیے چل رہی ہیں، اور اس وقت تازہ ہی مجھے یہ کلپ یہاں پر انہوں نے بھیجا ہے، اور وہ تازہ کلپ جو ہے وہ ایک ایوب بیگ نام کا آدمی، مرزا ایوب بیگ، یہ تنظیم اسلامی جو ڈاکٹر اسرار کی ہے، اس کی جو رسالہ نکالتا ہے اس کا ایڈیٹر بھی ہے۔ اب یہ سن لیں، اب ساری حمایت اس نے تحریک اس میں عمران خان کے پلڑے میں ڈالی۔ میں بڑی دیر سے کہتا تھا کہ شورا ساری ان کی آوارہ ہے، مجھے جو خبریں آتی ہیں وہ تو ایسی ہیں، تو اب کھل کے سامنے ہی آ گئے، ٹھیک ہے، کھل کے سامنے آئے ہیں۔ 3 ان کی ویڈیوز ابھی میرے سامنے ان کے آئے ہیں، وہ سارے آڈیوز، ساری ریکارڈنگز جس کے اندر انہوں نے بیان اپنا کیا۔ ڈاکٹر اسرار کا بڑا بھائی ہے اظہار، یہ 3 4 5 6 بھائی ہیں، اظہار سانز جن کی چھتیں ہیں، ان کے لڑکے ہو گئے متاثر تحریک انصاف سے۔ انہوں نے اپنا لڑکا جو ہے وہ ایک ان کا جو پیٹ لڑکا ہے وہ آ گیا ڈاکٹر اسرار کی جماعت میں۔ جماعتیں جب خراب ہوتی ہیں تو اس کے اندر پہلے بندے ڈالے جاتے ہیں، بندے ڈالے جاتے ہیں، وہ جماعتوں کو منحرف کرتے ہیں ان کی جگہوں پر، اور اس میں سب سے بڑا فتنہ مال کا فتنہ بڑا ہے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ یہ آیا شعیب یہی 20 لاکھ نکال کے دے دیا، میں تو اس دن ہی چنگا لگن لگ جانا، سبحان اللہ۔ جیسے ایک آدمی نے مجھے کوئی تھوڑا سا کہیں چندہ بھیجا، اس کے بعد اس نے مجھے خرید لیا ہے، پچھلا حج بھی اس نے واٹس ایپ پہ کیا ہے، اور یہ حج بھی وہ میرے ساتھ واٹس ایپ پہ کرنا چاہتا تھا۔ تو میں نے کہا کہ تو مینو ایک مرغی تے ایک چیز تے خرید لے ہے، جتنا ہو تو خدا نے دیتا ہو، کروڑ بھی دے 20 کروڑ بھی دے، مینو دیتا ہے، اگر تو مجھے دیا ہے تو مجھ سے گلا کرے نا، اللہ کو آپ نے دیا ہے، میں کھا گیا تو اللہ سے پوچھو ہم نے تیرے نام پہ دیا، وہ کھا گیا، اب کیا کرنا ہے؟ بات بلاک اڑاتا، آج تو بعد میں کہ دوبارہ نہ کری بھی تو میسج، میں جی احرام بندھن لگا ہے، اب مجھے بتا دے احرام میں نے کیسے ڈالنا ہے، میں کہا تو مینو، یہ وہ لوگ ہیں ہمیں مانتے ہیں، اور ہم جو تربیت کا سسٹم لے کر آ رہے ہیں جس میں میں نے برسوں یہاں پہ دروازے بند رکھے ہیں، میں نے طرح طرح کے پاپڑ بیلے، اپنے سامعین کی تعداد کم کرا لی ہے، میرے سارے اپنے پرائے ایم این اے اور ایم پی اے یہاں پر بیٹھ کے جمعے سن کے جاتے، یہ فیض اللہ سارے ہیں، اب بگڑ گئے کہ تم پی ٹی آئی کے خلاف بات کرتے ہو۔ ہاں مجھے تو چاہیے نا کہ بہت سارے میں مولانا طارق جمیل کی طرح کٹھے کر لوں، نہیں، حق سننا پڑے گا چاہے ایک آدمی بھی یہاں نہ رہے، کیونکہ آپ ایک کی بجائے اس ایک کو خوش کرنا مقصود ہے، وہ خوش ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ساری دنیا مجھے چھوڑ جائے نا، ایک اللہ نہ بس چھوڑے۔ اند اللہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد تھے، بڑی پتہ کی بات کرتے تھے، حضرت گنگوئی، حضرت نوتوی، حافظ احمد، سارے حاجی صاحب کے شاگرد، پیر میر علی شاہ، سب حافظ۔ حاجی صاحب نے انگریز کے خلاف بڑی جنگ کی ہوئی تھی، تو سادہ سا پڑھے ہوئے تھے، موٹی موٹی کتابیں کوئی نہیں پڑھے تھے، اللہ کے ولی بات بڑی پتہ کی کرتے تھے۔ حاجی صاحب نے کہا دیکھ لے بیٹا، اگر لوگ تجھے فاسق و فاجر کہیں، ان اللہ تجھے یقین ہو کہ میں متقی ہوں، تو لوگوں کے فاسق و فاجر کہنے کی پرواہ نہ کر۔ اگر لوگ تجھے متقی کہے، ان اللہ تو فاسق و فاجر ہے، تو کاکا بننا کچھ نہیں تیرا، بننا کچھ نہیں۔ یہ اللہ کے ولیوں کی باتیں پڑھا کریں۔ یہ دل مردہ ہے، ہو جاتا ہے، میرا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے جب میں حالات کو دیکھ کر حضرت علی نے فرمایا اپنے دلوں کو تسکین دو، اور یہ اللہ کی گفتگو کے لطائف پڑھو، لطیفات، یہ نہیں کہ جا کے جگتے سنی مان اللہ کی، نہیں،
لطائف کا مطلب ہے کہ اولیاء اللہ کی ایسی باتیں جس کے اندر ایمان نیچے سے اوپر بوسٹ کر کے ایک دم انرجی ڈرنکس کی طرح اوپر چڑھ جائے. یہ ہے اولیاء اللہ کی باتیں. تو دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ تینو کافر کافر آخ لے تو آہو آہو آخ. ہاں یہ وہ چیز ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ آدمی جو ہے اپنے اللہ کے ساتھ اگر اس کی لگن لگی ہوئی ہے تو وہ اس کو کرے. تو مولانا صاحب نے اس زمانے مجھے فرمایا کہ یہ جتنی تحریکیں اس کی ایوب صاحب کی یہ تنظیم اسلامی کے اندر وہ شامل ہو گئے, ساری جماعت کا بیڑا گرک کر دیا. اب سارے ادھر کی حمایت کر رہے ہیں. یہ جماعت اسلامی اور یہ جو سارے کام کرتے, اس کے بارے میں آج 2 چیزیں پڑھوں گا. لوگ تو مجھے کہتے ہیں نا تم اکیلے ہی مخالف, میں خاک مخالفت میں ہوں. دیکھ لیں ایک بات یاد رکھ لیں, سید مودودی میری 2 محبتیں ہیں اس صدی کی 2 شخصیتوں سے میں پیار کرتا ہوں. 2 میری محبتیں علم کے اندر. ایک کا نام ہے سید مودودی جس کو میں ملا نہیں, اس کی ہر تحریر نے میرے دل کے اوپر ہر اتنا کچھ حکمت کے دروازے کھولے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتا پتہ نہیں میں کتنا گمراہ ہوتا. ایک مولانا اسحاق مرحوم. 2 ہی میری محبتیں ہیں, باقی میری محبت ہو نہیں سکی. میں نے ٹرائی بڑی ماری ہے بھی کسی کی آنکھ کا عاشق ہو جاؤں, کسی کے کان کا ہو جاؤں, کسی کے ناک نقشے پہ رہ جاؤں, کسی کے زرق برق لباس پہ رہ جاؤں, کسی کی اداؤں پہ مر جاؤں. مر نہیں سکا. کوشش بڑی کی, مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا. اس نے بڑا, میں نے کہا یہ کہتا آتا ہی نہیں ہوں. میں نے کہا اتنے رہ جا فائدہ وا, اتنے رہ جا فائدہ ہے. یہ اتنا بڑا دائرہ چلا رہا ہے, اس کے ساتھ جڑ جا, بلے بلے ہو جائے گی. کسی نے تو شکل نہیں دیکھی ہوگی عمران خان کی. میں تو اس وقت ساتھ تھا جب اس کو کوئی جانتا نہیں تھا. آپ نے تو سلام نہیں لیا ہوگا. ہاں جی, ہم نے تو مل کے تقریر کی ہوئی ہے. اللہ کا شکر ہے وہ تقریر ریکارڈ نہیں ہوئی, اور دوسرا شکر ہے وہ اخبار ہی پھٹ گئی. ہاں جی, جس میں یہ کوئی ثبوت ہی نہیں رہ گئے, ورنہ میں بھی اس جرم کے حشر کے دن ہوتا کہ اس کو بھی تو نے پروموٹ کیا تھا. میری وہ تقریر بھی ساری اس وقت مدافعانہ تھی کہ اگر تم کرو گے تو یہ ساتھ دے سکتے ہیں, ورنہ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, ساتھ اس طرح نہیں چل رہا. مجھے پتا ہے یہ گمراہ کیسے کرتے. مرشد تھے نا مولانا اسحاق صاحب پیچھے. تو 2 ہی محبتیں ہیں. مولانا کی جو غلطی ہے وہ مولانا کی غلطی ہے عملی طور پر. یہ تو میں ان کے خلاف نہیں ہو سکتا, لیکن بات یہ ہے کہ جس سے امیدیں ہوتی ہیں بندہ اسی کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے. جس سے مجھے امیدیں نہیں ان سے میں نے کیا کرنی. یہ 2 آدمیوں نے تحریریں لکھی ہیں اور آپ کے سامنے میں پڑھنا چاہتا ہوں, اور دونوں اس ملک کے اندر. آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو ہے خلیل الرحمان چشتی صاحب, بڑا مشہور آدمی ہے, انڈیا کا ہے. اب وہاں پر بہت پڑھے لکھے, میری ملاقات کو شعیب بھی گیا تھا ساتھ, بڑے لوگ بہت پڑھے لکھے, کتابوں پر کام, ماشاءاللہ متقی پرہیزگار, اور بڑا انگریزی بھی سمجھنے والا, عربی اردو نپی تلی گفتگو, بہت اچھا آدمی. بہترین ادارے وہاں جماعت اسلامی ساری ان سے اسلام آباد میں کام کرا تھا. جماعت اسلامی کے لیے دعوت کے مواقع کہ انہوں نے تحریر لکھی اور مجھے بھیجی ہے, میں نے اس کا پرنٹ آؤٹ نکال لیا. جب بھی کوئی خلاف پیدا ہوتا ہے جماعت اسلامی کے بولے بالے سادہ لوگ مخلصین فوراً خوش ہو کر کہتے ہیں اب ہمارے لیے میدان سازگار ہے, اب ہماری باری ہے, ہمیں اب لے کر آئیں گے. یہ اس خوش فہمی کے کسرے شیری میں وہ کئی بار داخل ہوئے, شیری کا محل ہے جی, اور خالی ہاتھ تشنا لب تشنا ذہن نکل آئے, ہاتھ کچھ نہیں آیا. ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ تو عالمی اسٹیبلشمنٹ کو سمجھتے ہیں اور نہ مقامی اسٹیبلشمنٹ کو. اس سے بڑھ کر ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین عروج و زوال کو سمجھتے ہیں, اور نہ ہی کار نبوت کو, کہ نبی کس کام کے لیے آتا ہے اور اللہ نے کن قانونوں کے تحت قوموں کو گرانا ہوتا ہے اور اٹھانا ہوتا ہے. اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا. بہت بڑی بات کی ہے کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہ گیا. اب یہ نہیں, اب یہ کچھ اور ہی دیکھتے ہیں. وہ جیسے روٹی کپڑا اور مکان بھٹو کی طرح, کہ پاپولر ہونے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ بدل دو, چوروں سے لے لو, یہ کر لو, ٹکرا جاؤ, ٹکر کے لو. یہ ان کا اب ہو گیا. محض اخلاص, دیانتداری اور شفافیت کی وجہ سے کسی گروہ کو قوموں کی قیادت حوالے نہیں کی جاتی. میں بہت مخلص ہیں, گڈی گرچہ میں نہیں چلا سکتا, پر مار میں تہاڈی گڈی ایسی جگہ تے دوں گا بھی تسی سارے ویچی اس گھڑے تو باہر نکلو گے. اور اس کے فائدے بھی بتاتے گاڑی مارنے کے, کہ دیکھیں مدتوں سے آپ شہادت طلب کر رہے ہیں, میں لے جا کے ماروں گا, سارے شہید جنت میں ہو جائیں گے حساب کتاب کے بغیر.
ان کے اس طرح کی تعویلیں ان کی ہوتی ہیں. کہتے ہیں پروردہ مغرب خود غرض ابو الحوث متکبر اور مکار عمران خان تو مرحوم ہو چکا، جس نے ریاست مدینہ کے نام پر علماء کی بے توقیری کی، دیوبندی علماء کو ذلیل کرنے کی ناکام کوشش کی، ان کے امیر کو ڈیزل کے خطاب سے نوازا. اب مولانا کہتا ہے، آج کل مولانا کہتا ہے میں مولانا سے ملنا چاہتا ہوں. مولانا کہتے ہیں اب پتہ لگا لیکن ہم تم سے ملنا نہیں چاہتے. ہائے، یہ فرد واحد پر حملہ نہیں تھا بلکہ علماء پر تھا. یہ دین دشمنی تھی. علماء تمام تر کمزوریوں کے باوجود نبیوں کے وارث ہیں. ان سے والدین سے اختلاف کی طرح اختلاف تو کیا جا سکتا ہے علماء کے ساتھ، لیکن ان کی بے توقیری نہیں کی جا سکتی. عمران خان جو اب مرحوم اور نشان عبرت بن چکا ہے، جماعت اسلامی کے ارکان کو بھی فکری طور پر تقسیم کر گیا. ایک اندازے کے مطابق 25 سے 30 فیصد ارکان عمران کی محبت میں گرفتار ہیں. اس بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں گھول گھول کر پلائی گئی ہے. بعض تو اس قدر متاثر ہوئے کہ علماء اور مولانا کے لیے وہی عمرانی زبان استعمال وہ کرنے لگ گئے. علماء کے لیے، جماعت اسلامی کے لیے. یہ فیاض الحسن جو ایک دن پہلے کہتا تھا انقلاب ہے، چھتر پڑے، کہتا میں جھوٹا سی، کیسے دیکھے بدلا ہے ایک سیکنڈ میں. ایک دن بھائی تم اگر اس کی پارٹی کا ایسا بھی رہتے خاموش رہتے. یہ کیا ہوا کہ میں نے سمجھایا تھا، ایسے کیا. محمود رشید بہت روتا ہے، وہ بھی. یہ سارے ادھر جماعتی ہی ہیں. یہ تو فیل نے بیڑا کر کیا تھا نا آخری وقت جب تحریک اسلامی کا ہماری علیحدگی ہوئی تو میاں صاحب سے کہا گیا کہ آپ ہماری طرف دھڑے میں بیٹھیں. کہتے بیٹھوں تو میں ادھر ہی، پر میرا جوائی جڑا ٹکٹ نہیں دیندا مل ہے. وہ جہاز جا کے ادھر مل گیا. اب ان کا عمران خان کا لیڈر ہے وہ. عمران جماعت سے فائدہ تو حاصل کرنا چاہتا تھا اور اقتدار کی سیڑھی کے طور پر انہیں استعمال کرنا چاہتا تھا. 2023 سے 2018 تک صوبے میں اسے جماعت کی بیساکھیاں درکار تھی. اس میں وہ کامیاب ہوا، لیکن وہ جماعت کے ساتھ کسی اتحاد یا مفاہمت کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا. دیکھ لیں بیساکھیاں وقتی طور پہ لی. 2018 میں جماعت کو قومی اسمبلی اور سینٹ کی 1 سیٹ تک محدود رکھا. یہ مکار مرحوم منور حسن سے کہتا تھا منور بھائی تحریک انصاف کے لوگوں کی آپ تربیت کیجئے. وہ یہ جملے سن کر پھولے نہ سماتے تھے. منور حسن صاحب بھی گیڑے چاہ گئے. عمران کے تربیت یافتہ لوگ اب جہانگیر ترین اور علیم خان کی تربیت میں رہیں گے. اللہ کرے استحکام پارٹی کو یہاں استحکام آئے. بے وفاؤں کی انجمن سے تمہیں بند گئی ہے آرزوئے استحکام. نئی سب بندی کے بعد مستقبل میں ہنگ پارلیمنٹ ہوگی. یہ میں بھی کہتا ہوں کوئی حکومت نواز شریف کو نہیں ملنی. یہ پیپلز پارٹی کو بے شک ملے، ان کو ملی اور آپ خوش ہو جائیں. آپ کو یہ نویر، کیونکہ یہ جو ہے نا مسلم لیگ جو قائد اعظم نے بنائی تھی نا، جو لوگ اس وقت اس کے خلاف تھے نا وہ مر جائیں گے. مسلم لیگ کی کوئی شکل بھی ہوئی جو قائد اعظم والی چلی آ رہی ہے اس کو ووٹ نہیں دیں گے. پیپلز پارٹی والے سارے چلے جائیں گے پی ٹی آئی میں، اس کو ووٹ نہیں دیں گے. یہ آپ اپنی پکی بات رکھ لیں. یہ بدلیں گے نہیں، جا کے اور پارٹیوں کو خدا بنا لیں گے. سب اندر ان کے بغض ہے پاکستان والا. وہ قائد اعظم کے بڑے دے گئے ہیں یہ، اور جو ہجرت کر کے بھی آئے نا یہ چھتر کھا کے ہجرت کرنے والے لوگ ہیں. دانستہ ہجرت بہت کم لوگوں نے کی ہے. زیادہ جب سکھوں نے مارا فرار کی راہ اختیار کر کے بھاگ آئے یہاں پر مرنے سے بچنے کے لیے. اور ہجرت اصلی نہیں کی. وہ تو جب انہوں نے حملے کی تیاری کوئی نہیں کی انہوں نے آنے کے لیے. اس لیے بے لاگ تبصرے. کیا کروں کہ میں ظاہر ہلا ہل کو کبھی کہہ نہ سکا کان. میری مجبوری ہو گئی ہے کہ ایک سچے استاد سے پڑھنے کے بعد اس نے کہا بیٹا اوپر لکھے ہیں فیصلے. کوئی پتہ نہیں میں اگر یہاں بولتا ہوں تو 2 دن بعد مجھے ہی لے جائیں، میں بھی کہوں جو کچھ آج تک جمعے میں نے بیان کیے وہ تو میں نے کرنا ہے. میں تو پہلے ہی آپ کو بتا دیا بھائی میں اس بڑھاپے میں کہاں چھتر کھاتا پھروں ان سے. وہ تو آنکھیں ہی گھور کے ڈالتے ہیں، 2 گالیاں دیتے، ہٹا دیتے بندے کو. سارے ہٹ گئے بڑے بڑے. تو نئی پارٹی ہنگ پارلیمنٹ ہوگی. یہ بھی میں نے پوزیشن پہ آپ کو بتا. پیپلز پارٹی یہ شاہ محمود اور ساری یہ گلیوں میں چھوٹی چھوٹی پارٹیاں گلی ڈنڈا کھیلتی رہیں گی. نکلنے لگے ہیں، اب آ گئے ہیں ایم کیو ایم کی طرح. مطالبات پورے نہیں ہو رہے، ہو گئے ہن پھر پورے ہو گئے، پھر فلانا گیا صلح کراتی. یہی ہوتا رہنا ہے. فواد چودھری، فردوس عاشق چوہان ٹیلی ویژن پر نئے گاہکوں کے سامنے نئی دھن پر نئے کلام نئے بیانیے کے ساتھ دکھڑے بھی سنائیں گے، مجرے بھی پیش کریں گے، داد بھی لیں گے اور مال غنیمت بھی وصول کریں گے. اسلام اور اسلامی جماعتیں یتیم ہی رہیں گی. کچھ لوگ نون لیگ کی ہمنوا رہیں گی، کچھ در پردہ فوج کے ساتھ. کوئی ان یتیموں کے سر پر ہاتھ ہی رکھے گا. انہیں اللہ پر توکل کرنا ہوگا، وہی ان کے سر پر ہاتھ رکھے گا.
دین نبی دا وانگ یتیماں در در تکے کھاوے، کتھوں لیاواں عمر بہادر جڑا باہوں پھڑ بٹھاوے۔ سارے کرتوت ان دینی جماعتوں کے اپنے ہی ہیں۔ اتنا نہیں بگڑنا تھا اس نواز شریف نے، جس دن قاضی نے اس کی مخالفت کی، کیا کھٹ لیا ہیں؟ ظالموں، ہندوؤں کے ساتھ اتحاد کر لیتے ہو، جپھیاں ڈالتے ہو ان کو اپنے منصورے بلا کے۔ کیا کفر کر دیا تھا اس نے تم لوگوں کے ساتھ؟ ہم کب کہتے ہیں یہ دودھ کا دھلا ہوا ہے؟ میں نے کب اس کی ایسی غیر مشروط حمایت کی؟ کبھی بھی مجھے کوئی بندہ سمجھ لے، لوگ غیروں پہ تنقید کا مطلب میرا یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں اس کا حامی ہوں۔ میں ایک دن بھی اس کا حامی نہیں ہوں۔ برائیوں میں سے ایک برائی کا کم ہے تو اس وجہ سے حامی، ورنہ واللہ میں بیزار ہوں سب سے، میں بیزار ہوں۔ میں کسی ایک کا بھی حامی، مشروط حامی میں اس دن اس خلیفے کا ہوں گا جو مسلمان چن کے لے کر آئیں گے اور اسلام کے ذریعے سے جس کی بیعت ہو وہ کوئی مسلمان ہوگا۔ نعم المولا و نعم، یہ ہے 2023 کے انتخابات کا نقشہ۔ میں نے امیر جماعت اسلامی سراج الحق سے پچھلے 2 سال مشورے لیے۔ سراج صاحب مجھ سے محبت کرنے والے ہیں اور بات بھی سنتے ہیں، ان کے بارے میں یقیناً کہا جا سکتا ہے ہی از اے گڈ لسنر۔ گڈ لسنر کا مطلب یہ تنزیہ بھی ہوتا ہے بھی چپ کر کے بیٹھے چاؤں ماؤں بن کے سنی چلو، اگلے دن سن کے انہوں ملو، چاہ پیو، اللہ آپ کو خیر سلامت رکھے، اور اس کے بعد آپ اٹھ کے آ جائیں، اس کی ایک نہیں ماننی آپ نے۔ میں نے ان سے کہا تھا پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم دونوں سے الگ رہنے کا ہمارا موقف 100% صحیح ہے، لیکن اقتصادی معاملات میں قوم کے سامنے ہمارا موقف اور بیانیہ پوری طرح واضح نہیں، اس لیے ایک ماہر معاشیات کو نائب امیر بنا کر اقتصادی ترجمان بنا دیں جو ہر چینل پر متبادل اسلامی معاشی حل پیش کرے۔ یہ پہلا مشورہ تھا، میں نے گزارش کی تھی کہ اسے عاملہ اور شورا میں رکھ کر منظور کر لیجئے۔ نہ جانے اس پر کیا ہوا، انہوں نے اپنے معاونین کو لکھوا تو دیا تھا، بھئی نوٹ کر لیں، اس پہ بات کی جائے گی۔ مڑ کے کہنے بات کرنی ہے، تیری تسلیات سے انہوں نے کر دیتا باجدہ لکھ دیں دیا کہ کیپ اٹ اپ، چل جاری رکھو، ان ذلیل کری جاؤ۔ دفتروں میں نا انگریزی ایسی لکھ دیتے ہیں ایسے ایسے سے کر کے نا، اس کا مطلب عام آدمی کہتا صاحب نے تو سارے سائن کرتے ہو، تسی بھی کر دو۔ وہ کہتا تینوں کو پتا صاحب نے اتنے لکھ کے کی سائن کیتے، انہیں کہا انہوں ذلیل کری، چل گاں تو گاں پھیل بھیجی جاؤ۔ سمجھ گیا؟ آپ بولے بالے ہیں، میں نے نوکریاں گورنمنٹ کی میں سارا سمجھتا ہوں، مجھے یہ چکر جا کر ہی پتا چلے کہ کیسے ذلیل کیا جاتا ہے۔ دوسرا مشورہ یہ تھا کہ قدیم و جدید علوم کا امتزاجی علم رکھنے والے کسی اہل علم کو نائب امیر برائے جمعیت بنا کر اچھرا میں بطور معلم، مربی، مزکی بٹھا دیجئے۔ اے جمعیت جڑی آوارہ پھر دی پنجاب یونیورسٹی دوجے تھی سے کوئی بنائے جس کو ہر طرح کا علم آتا ہو۔ مولانا اسحاق صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، حافظ ادریس صاحب بھی بیٹھے تھے، تو ہم لاہور گئے مولانا عبداللہ دانش صاحب کے بیٹے کی شادی پر، تو شادی کی انہوں نے مرکزی حال جماعت اسلامی کے منصورے کے اندر، تو ہم وہاں بیٹھے تھے۔ مولانا صاحب کو میں نے کہا میں ابھی بات چھیڑتا ہوں اور ابھی آپ کو بتاتا ہوں جماعت کیا کر رہی ہے۔ تو میں نے حافظ ادریس صاحب سے پوچھا، حافظ صاحب مولانا مودودی کی وفات کو اتنا دیر ہوگی 30 سال، ہمارا ترجمان القرآن جو نکل رہا ہے اس میں ان کی وفات کے بعد مغرب کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور ان کے نظریات پر کوئی گہری تنقید نہیں آج تک سامنے آئی۔ کہتے وہ نا ہمیں 2 لڑکوں کو اس کام پہ لگایا، وہ آج کل پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا وہ لڑکے کہاں ہیں، ان کی کوئی ابتدائی تحریریں، کوئی چیزیں وہ مجھے پڑھ کے دیں، میں ان کو لوں۔ کہتے وہ ہم دیکھیں گے، آپ سے ملاقات کریں گے۔ میں نے مولانا کو اشارہ کیا، تو ہم استاد شاگرد کی تو آپ کو تو پتہ نا، ہم تو آنکھ کے اشارے سے اور خاموشی سے بھی سمجھ جاتے تھے کیا بات ہوئی ہے۔ اسی طرح میں ڈاکٹر اسرار صاحب کے پاس بیٹھا تھا، تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جدید علوم، ماڈرنٹی اور یہ ساری چیزیں ہمیں پڑھانی چاہیے، مغرب کو ہم واضح کریں۔ کہتے ہاں میں نے بھی 40 سال پہلے کاشف یہ سوچا تھا کہ لڑکوں کو وہاں بھیجوں، بتایا نہیں ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہ میں نے بھیجا تھا، تنظیم اسلامی کی طرف سے وہ پیسے لگا کے 4 لڑکے وہاں بھیجے پڑھنے کے لیے، بھی کافروں کے علم پڑھ کر آؤ اور یہاں کے بتاؤ کہ ان بدماشوں نے کس طرح ہمارا ایمان چھین لیا ہے۔ وہ آئے ہی نہیں، وہ امریکہ ہی رہ گئے، آئے ہی نہیں۔ چلے ٹھنڈی ٹھنڈی پورے دی ہوا تے مینوں مائیا یاد آمدہ، آپ کی تو آنکھیں چکا چاند ہو جاتی۔ حضرت عمر نے جس وقت بھیجا نا صحابی کو کسرا کے دربار کے اندر، صحابی کے اللہ اللہ اللہ، جنگ ہو رہی دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کے ساتھ، 2 ہی تو سلطنت، روم تے ایران،
جنگ ہوئی. انہوں نے کہا جب ہرنے پر آ گئے تو انہوں نے کہا مذاکرات ہوں گے. مذاکرات کے لیے چلے گئے. نو صحابی رسول ہیں, نام ذہن سے نکل گیا, بیٹھ گئے, گدھے پہ بیٹھے جا رہے ہیں. کس پہ؟ گدھے پہ بیٹھے. خیمہ لگا بادشاہ کا, فرش بہار, کہا فرش بہار, او 3 میل ادھر 3 میل ادھر, سونے دا بنیا تے سونے دے درخت, سونے دی بہار. اس لیے کہ خزاں کے موسم میں شراب پینی ہے بادشاہ سلامت نے, لیکن وہ چاہتے منظر نامہ بہار کا بنے. تو پھر انہیں فرش بہار ایسا بنایا جس بہار ہی بہار نظر آ رہی. حضرت عمر نے ٹوٹے کرا دیے اس بہار کے فرش کے, سارے لوگوں میں تقسیم کرا دیا. مستشرق لکھتا ہے وہاں پہ عمر بڑا بدذوق تھا, اس کو وہ کلین اپنے عجائب گھر میں رکھنا چاہیے تھا جیسے آپ کا ذہن ہے. غامدی ہوتا کہتا فنون لطیفہ اور آرٹ کا بہترین نمونہ کیوں نہیں ہم نے سنبھال رکھا, مجھے اس پہ تعجب ہوتا ہے. تھوڑے تبصرے, آپ نے اس وقت اپنے ہاتھ میں گدے پہ نیزہ جا رہے, نیزہ کھبوتے جا رہے فرش بار, پارتا سارا نیزہ. جا بادشاہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او ہکا بکا رہ گیا, کھوتے پہ بیٹھا ہوا صاحب بھی گیا ہے وہاں پر. جہاں تخت پہ اس کے آمنے سامنے بیٹھ کر بات کیا بات کرنی. ہماری ماؤں نے ہمیں جلائی اس لیے, مسلمانوں کی ماؤں نے, کہ ہمیں جو موت ہے وہ شہد سے زیادہ لذیذ لگتی ہے. بہت ہی یہاں سے چلائی, اندر ہل گیا رستم زمان, بھاگ گیا تھا. یہ رستم پہلوان جو نہیں ہے, یہ جنگ میں بھاگ گیا تھا. جا کے ادھر نہر دے وچ ماری چھال, صحابی نے پیچھے مارتی, نے کہا تیری ایسی تو ہی بگڑیا سارے دا, جنرل تو ہی بڑھ کے اتنے ٹون لائی. او تیرے تخیل سے بھی فضول تر ہے وہ نظارہ. آپ کو کیسے جگا دوں, کیسے بتا دوں ہم کافروں سے لگ گئے ہیں. ہم نہیں ہیں ان کے, ہم کسی کے نہیں ہیں. ہم وحدہ اللہ شریک ہیں یا رسول اللہ کے ہیں. ہم نہیں کسی کے بچے, ہم تو اپنے ماں باپ کے نہیں ہیں. ہم تو ان کی تو ایک مجبوری, اللہ نے ایک سسٹم بنایا, ان سے پیدا ہو گئے ہیں. ہم تو ان کے بھی نہیں ہیں. ہماری مائیں امہات المومنین ہیں, بھوکی رہنے والی مائیں ہیں. مال خدیجہ نے کہا لٹا دے نبی اپنی امت تے جنہ پیسہ لانا ہے, دین پھیلانا ہو چاہیے. بھوکی عائشہ جوانی 18 سال میں بیوہ ہوگی, 42 سال تک اسے اپنی جوانی سنبھال کے رکھی, داغ نہیں لگنے دیا. بے داغ جوانی عائشہ کی, کوئی شیعہ نہیں اوپر انگلی اٹھا سکتا. ہاں جتنا مرضی مخالفت کرے کہ مولا کے مقابلے میں آئی, کوئی داغ نہیں. یہاں لڑکیاں 18 کی اجڑی ہوئی ہوتی ہیں ساری کی ساری. آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ آپ کی ماضی کیا تھا؟ آپ کے ماضی میں تقدس تھا, روپیہ نہیں تھا. آپ کے ہاں روحانی اقدار تھی, انسانیت تھی. بشر زمین سے اٹھ کر آسمان پر سدرۃ المنتہا پہ خدا سے باتیں کرتا ہے. آپ کے ہاں ایک رسول نے بات نہیں کی. الصراط و معراج المومن, فرمایا دروازہ کھلا ہے, جس کا جی چاہے اڑ کے جا کے اللہ سے باتیں کر لے. دروازہ کھلا ہے. جس طرح خانہ کعبے کے اندر دروازہ کھول دیتی نا سعودی کی حکومت, اور سیڑھی لگا دیتی ہے, اور بڑے لوگوں کو اندر کی وزٹ کرانے کے بعد سیڑھی ہٹا کے جیچ جان چڑھ جاؤ. پھر جس کے اندر جان ہوتی, جمپنگ کرتی, وہ جا کے اندر چڑھ جاتا ہے خانہ کعبے کے اندر, دیکھ لیتا ہے اپنے اللہ کا گھر. نبی نے جا کے معراج میں واپس آ کے بتایا, اللہ کہتا الصراط و معراج المومن, اس سے کہ نماز ایسے پڑھ جیسے یہ اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہے. یہ اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ معراج کے لیے سب کا دروازہ کھلا ہے. جو بھی جانا چاہے آج بھی سبحان اللہ یسری بعبدہ لیلا من المسجد لیلن, رات کو لے کر گیا تھا. فرمایا تم میں سے کوئی بندہ مجھے ملنا چاہے آدھی رات کو آ جائے اور کرے مجھ سے باتیں اور پڑھ کر سنائے مجھے قرآن اور حدیث. میں نے کیا پڑھی ہے آج کل میں, قرآن پڑھے قیام اللیل میں, مومن کا منہ صاف ستھرا کھا کے پاکیزہ مسواک کیے ہوئے مومن کے منہ کے اوپر آ کے فرشتہ اپنا منہ لگاتا ہے, ٹرانسفر اس کا سارا قرآن پڑھا ہوا اپنے اندر پی کے جذب کر کے آسمان پہ چڑھ جاتا ہے. اللہ نے کہا نہیں, مومن کا اس طرح کی مومن کی بات ضائع نہیں جانی چاہیے. او غافل مسلمان اپنی خودی پہچان, تو غافل مسلمان اپنی خودی پہچان. آپ کو سنا رہے ہیں یہ کہ ہماری لڑائی دولت کی تقسیم پر, ہماری لڑائی دولت کی تقسیم پر نہیں ہے. ہم وحدہ لا شریک کی بات کریں گے, ہم کریں گے
نہیں چاہیے اگر تجھ کو اسلام کی فضا راس نہ آئے، اے میرے وطن تجھ کو کوئی آگ لگائے۔ ہندوستان میں کیا کمی تھی؟ معاشیات نہیں تھی، روپیہ پیسہ نہیں تھا، دھن دولت نہیں تھا، گھر نہیں تھے، جگیریں نہیں تھیں۔ محمد علی نے کوئی ساز اور سرنگی بجائی تھی؟ 21 چیزوں کے اندر اس نے انگریز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا 21 چیزوں میں ہم لگ گئے، حتیٰ کہ ہمارا میوزک بھی کہتا لگ گئے، ہم بھی نہیں ناچتے گاتے، ہماری اربوں کی دھنیں ہیں۔ ہاں، آپ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہمیں کافروں کی طرح کی معیشت چاہیے، ان کا جی ڈی پی بڑھ گیا، ان کا ایسے۔ نبی نے تو کوئی نہیں ریاست مدینہ کے اندر کہا کہ یہ اب پیسے نہیں ہیں اس لیے جنگ نہیں ہم لڑیں گے۔ تبوک کی جنگ کے اندر سارے غریبوں غریبی، نبی بھی ایسے ہی 30,000 کو لے کے نبی نے کہا اس نے کیا آنا ہے؟ روم کے بادشاہ ہرقل نے میرے پہ حملہ کرنے، میں محمد جاتا ہوں۔ آیا نہیں رسول اللہ، وہاں بیٹھے رہے ڈیرا لگا کے 3 سے 6 مہینے۔ نبی نے کہا لڑ محمد کے ساتھ۔ روم کا بادشاہ سپر پاور نہیں، نبی جا کے وہاں دکھایا تھا۔ عمر کو یہ یاد تھی کہ سپر پاور سے نبی ٹکرانے چلا گیا، دھمکی دی تھی، ابھی یہ جالی پہنچی تھی کہ وہ آ رہا ہے مدینہ برباد کر۔ نبی نے کہا مدینے کو کیا برباد کرنے نا، میں عرب کی سرحد پہ جاتا ہوں۔ سارا کچھ بیچ باچ کے نبی نے کھڑی فصلیں عیاشی کے سب ختم، جب خدا نہیں تو پھر کیا کھانا اور کیا پینا۔ قرآن نے ذکر کیا 3 بندے جو نہیں گئے اپنی غفلت کی وجہ سے، اللہ کے نبی نے کہا اسلام پہ برا وقت آیا، تم ہو مومن، کیسے مومن ہو؟ تم اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلے، میں نبی صحراؤں کے اندر پھر رہا ہوں، میں نے اللہ کے نبی کے لیے اپنے دین کے لیے تھی جنگ کرنے کے لیے گیا، تم تینوں کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایمان، فرمایا ہٹ جا ایمان، تیرے ایمان کے بارے میں پتہ لگ گیا ہمیں۔ اللہ نے کہا نبی ان کی بینیاں لاک کرا دے، ان سے گفتگو نہ کر، کلام نہ کر ان سے۔ جب اسلام پر برا وقت آیا یہ گھروں میں ایسیوں کے اندر بیٹھے اپنے کاروبار چمکاتے اور کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ نے کہا ان کے اوپر ہم نے باوجود اس کے کہ زمین انتہائی وسیع تھی، ہم نے تنگ کر دی ان کے لیے زمین۔ آپ عمر کو یاد تھا نبی تو بیچ باچ کے چلا گیا، انہوں نے کہا چڑھاؤ کسرا کے اوپر، کرو حملہ اس ایران کے اوپر۔ اس کو یاد تھا کہ سپر پاور سے کون لڑا ہے، سمجھ گئے؟ آپ کو کیا پتا آپ کس نبی، کوئی آپ کو نہ نبی کی پہچان ہے۔ لگیاں نے موجاں ہوں لائی رکھی، سونے سونے تیریاں تلیاں ہندیاں، سونے میں تیرے جالیاں چما تے تو اس جالیاں چمن دے بدلے سے مینوں رزق دویں، بچے دویں، میں آ کے کنجریاں نچاواں، کھاواں پیواں پھراں، سیراں کراں، علم غیب حاضر ناظر نور بشد مسئلے چھیڑاں۔ اس کے لیے نبی علیہ السلام کے روضے پر جاتے ہو؟ نبی تو جب محمد اپنے نبی کے روضے پر جاتا ہے وہ تو کہہ کر آتا ہے میں تو آپ کی گواہی آپ کے دور میں نہیں دے سکا، انکا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ گواہی دینے آیا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، جو آپ دے کر گئے ڈٹ جاؤں گا، کٹ جاؤں گا، مر جاؤں گا، لٹا دوں گا سارا کچھ آپ کے اوپر۔ میں آپ کو مل نہیں سکا، میرا اور آپ کا 14 صدیوں نے فاصلہ ڈال دیا، پر صدیاں ہوتی کیا ہیں، زمان ہوتا کیا ہے، مکان ہوتا کیا ہے، ٹائم کس کو کہتے ہیں، سپیس کس شے کا نام ہے؟ نبی مومن کے درمیان میں اور اس کے نبی کے درمیان میں نہ ٹائم نہ سپیس، کوئی چیز حائل نہیں ہو سکی۔ دنیا کہاں سے حائل ہو جائے گی؟ دنیا کہاں سے، مال و دولت، سونا چاندی، اولاد، بچے، بیوی، رنگ، یہ کاروبار، یہ معیشتیں کیسے حائل ہو سکتی؟ مومن تو ٹائم اینڈ سپیس کو نہیں مانتا، محمد تو ٹائم اینڈ سپیس کو نہیں مانتا، وہ اپنے نبی کے روزے پر ہوتا ہے، وہاں کچھ عہد کر رہا ہوتا ہے، کچھ پیمان کر رہا ہوتا ہے، کوئی داستانیں چل رہی ہوتی، کچھ اپنی کہی جا رہی ہوتی، کچھ ان سے کہا ہوتا، کچھ ان سے سنا ہوتا۔ وہ ایک رنگی عورت حجرہ اقدس کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے وہ نبی صرف تمہارے منہ سے صلاۃ و سلام سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، اللہ نے کہا کان سن کے سن لے، تمہارے صلاۃ و سلام نبی کا نہیں، اللہ کام کر رہا ہے، یہ تم نہ بھی پڑھو تو چل جانا ہے۔ فرشتے لگائے ہوئے ہیں، 9-10 ارب بندے کہتے ہیں ہم نہ پڑھیں گے سلام اور نبی پہ نہیں جائے گا، خربہ فرشتے ہر وقت نبی کی خدمت میں بیٹھے ہیں۔ تو وہاں تو زیارت کسی اور وجہ سے کی جاتی ہے۔ ریاض الجنہ میں اب ایپ آ گئی ہے جس میں ریاض الجنہ کے اندر آپ اللہ اکبر اللہ اکبر ہیں، صرف کاروبار کے لیے اور کسی کا مینجمنٹ نہیں، کاروبار زیادہ سے زیادہ آئیں گے، نکال دیں گے، جلدی جلدی نکلو باہر۔
تو میں نے ان کو مشورہ دیا، میں نے کہا پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم سے الگ موقف رکھیں، انہوں نے لکھوا دیا۔ میں نے ان سے کہا معلم بنائیں، مربی بنائیں اور مزکی بنائیں۔ کون؟ 3 آدمی جو ان کو پڑھائیں، تزکیہ نفس کریں اور ان کی تربیت کریں، اور کوئی کام نہ کیجئے، یہ ہر وقت ہمہ وقت بیٹھ کر کام کریں، اپنی زندگی وقف کر دیں، اسلام کے داعی اور مبلغ پیدا کریں، وہ توحید اور آخرت پر ایمان کے استحکام کی تعلیم دیں، تعلق باللہ جڑ جائے، تزکیہ نفس کی تدبیریں بتائے، تحریکی افراد تیار ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرے اور آپ کی پیروی میں کوئی شرمندگی محسوس نہ کریں۔ پیالی چاٹنی پڑ جاتی ہے نا آپ کو، کسی ہوٹل کے اندر بیٹھ کے پیالی نہیں آپ چاٹ سکتے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لی گئی، نوٹڈ پلیز، جیڑا نہیں کرنا نوٹڈ پلیز۔ یہ بات میں عرصے سے کہتا لکھتا آیا ہوں کہ جماعت کا مستقبل نوجوانان جمعیت سے وابستہ ہے۔ جمعیت کا عروج، جماعت کا عروج، جمعیت کا زوال، جماعت کا زوال۔ میری سوچ سے پروفیسر خورشید، منور حسن، شاہد ہاشمی، حافظ ادریس اور دوسرے اکابر ناواقف نہیں۔ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ جماعت کو 50% مالی وسائل جمعیت کے لیے وقف کرنا ضروری۔ خالص اسلامی فکر اور نبوی منہج کے بغیر اسلامی تحریک مختلف رخ اختیار کر سکتی ہے اور کرے گی۔ اس کا احساس جس قدر جلد ہوگا اسی قدر مفید ہے، جس قدر دیر ہوگا اتنی ہی تیزی سے زوال اپنی باہیں کشادہ کرے گا۔ 2023 کے انتخابات کے بعد بھی اندیشہ ہے کہ جماعت اسلامی اس خلا کو پور نہیں کر سکے گی۔ جماعت کے کارکن ارکان اب فکری قیادت اور عملی قیادت میں بھی تمیز نہیں کر سکتے۔ وہ بلدیاتی لیڈروں کے ہاتھوں میں تحریک کی فکری قیادت سونپنے کے لیے بے چین اور بے قرار ہیں۔ مولانا مودودی نے مسلم لیگ اور اہل پنجاب کو وفاداری کا سبق سکھایا اور تنظیم کی اہمیت بتائی، لیکن کم ہی خوش نصیب ہے جو یہ سبق پڑھیں۔ یہ بے وفا کوفی، کبھی کنونشن مسلم لیگ، کبھی جنیجو، کبھی پارٹی پیپلز پارٹی، کبھی نون لیگ، کبھی تحریک اسلال، کبھی استقلال، انصاف، کاف لیگ کا دم بھرتے رہیں گے۔ یہ بے وفا استحکام پاکستان کے جھنڈے تلے جمع ہو رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کو وقتی ہنگاموں سے بلند ہو کر اپنی اصل تحریک اس کے نصب العین پر غور کرنا چاہیے۔ طویل المیاد منصوبے کے مطابق ہر ضلع میں 1,000 نوجوان جمعیت کے تیار کیے جائیں جو قرآن و سنت اور عصر حاصل کو سمجھتے ہوں، ورنہ یہ تحریک گھٹتے گھٹتے کل عدم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کوئی اور مجدد پیدا کرے گا، وہ نہ جماعت اسلامی کا محتاج ہے اور نہ کسی دینی جماعت کا۔ سن لیں یہ میرے سارے کارکن اور سن لیں میرے سارے لسنر، میں ان کو در پردہ اس کے اندر ایک پیغام دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کوئی اور مجدد پیدا کرے گا جو نہ جماعت اسلامی کا محتاج ہوگا اور نہ دینی جماعت کا۔ ہم جماعت اسلامی کے علاوہ دیگر دینی جماعتوں سے بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ اپنے نوجوانوں کی تربیت کریں، مغربی دانش اور مغربی تہذیب و ثقافت کے مقابلے کے لیے میدان میں اتریں۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری تمام دینی جماعتوں کو فتنہ عمران کا صحیح اندازہ نہیں۔ اس نے نوجوان لڑکوں لڑکیوں کی ایک پوری نسل برباد کر دی ہے۔ نئی نسل کی خالص اسلامی تربیت آپ کا چیلنج بن چکا ہے۔ یہ ایک مشکل کام، اس کے لیے وسائل درکار، ادارے درکار، ان سے بڑھ کر صحیح مربی اور مبلغ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے سچے مومنوں کی مدد میں کہتا ہے وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ قومیں بھی زوال کا شکار ہوتی ہیں، جماعتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ایمان کی خزاں کے بعد ایمان کی بہار آتی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورہ حدید میں، اچھی طرح سے جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ زمین کی موت کے بعد اسے زندگی دیتا رہتا ہے۔ ہم نے آپ لوگوں کے لیے بے شک دلائل کھول کر رکھ دی ہیں، امید ہے کہ عقل والے اس سے ضرور کام لیں گے۔ کار نبوت کیجئے، نبی کا کام، اسلام کے صاحب علم، صالح، مصلح، دائی اور مبلغ نوجوان تیار کیجئے۔ وسائل کا ایک غلط استعمال مت کیجئے۔ خلیل الرحمن چشتی، 8 جون 2023۔ یہ اس نے میرا جو ہے نا سارا جو اس نے لکھا ہے، میں اس طرح کی ایک بنانا چاہتا ہوں دارالاسلام، یہی نوجوانوں کا طبقہ رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو اس کی خواہش ہے نا، یہ ہر اس بندے کی صحیح خواہش ہے جس بندے نے مولانا مودودی کا 1932 سے لٹریچر پڑھنا شروع کیا۔ یہ تو آج پڑھتے ہیں، میں تو سن 2000 میں 1932 سے لے کر سن 2000 تک کا ترجمان القرآن سارا سیڈیوں میں لے آیا تھا۔ آپ کو تو نصیب نہیں ہوگا۔ یہاں آئے عباسی صاحب، میں نے ان کو بتایا بھی مولانا مودودی نے یہ 48 میں لکھا تھا، تو درمیان میں پروفیسر اشرف صاحب یہ الیکشن تو کہتے ہیں 1951 میں ہوئے ہیں۔ میں نے کہا لکھا پہلے تھا، مولانا مودودی نے کہا تھا کہ ہم الیکشنوں میں ٹرائی کے طور پر آنا چاہتے ہیں، اگر ہم ہار گئے، قوم نے ووٹ نہ دیا تو ہم پھر وہی والا کام کریں گے، یہ نوجوان تیار کرنے کا۔
تو کہتے ہیں یہ کہاں ہے؟ میں بس چپ ہو گیا. میں نے کہا دکھا دیں گے. تکلیف مجھے اس بات سے ہوئی 1988 سے لگے ہوئے ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ آپ، عمر آپ کی ساری اس میں گزر گئی، چینلوں پر آپ بیٹھے ہیں اور پڑھتے ٹکے کا بھی نہیں ہے. اور کنگال تو لے تحریکوں میں ہوا کیا ہے؟ جس بندے کو یہی نہیں پتا چلا کہ اس آدمی کو مرض کیا ہے، دعائی اس نے کیا دینی ہے، دعائی اس نے کیا دینی ہے، ٹکے کا علم نہیں. لیکن الحمدللہ لاکھوں کروڑوں اربوں لامحدود رحمتیں میرے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر. آنا مجھے بھی ٹکے کا علم نہیں تھا، جس طرح کا میں منتشر خیالات سارا پڑھا کے دکھا کے کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں، میں جو خطبے دے رہا ہوں میں نہ کر سکا، تم نے یہ کام کرنا ہے اور مر جانا ہے تم نے اسی کے اندر، چاہے 500 سال انقلاب نہ. میں بھی آپ کی طرح انقلابی تھا جوانوں، میری تو طبیعت بغاوت ہے، میری تو طبیعت بغاوت. آپ نے کیا بغاوت کرنی؟ میری بغاوتیں کسی میں سناؤں آپ کے منہ سے میاں مٹھو بنتے ہیں. میں تو ہوں ہی باغی، سوسائٹی اس طرف کو چلے گی، میں اس طرف کو چلنا ہے. ساری تحریکیں اب اس طرف کو جا رہی ہیں. آپ دیکھ لیں مجھ میں کیا بولنے کا ٹیلنٹ نہیں ہے، بتانے کا، کم ترک جاہل ان پڑھ وہ بڑے لیڈر بن چکے ہیں. تو مجھے نہیں یار کسی جماعت کے ساتھ میں مل جاتا، جماعت اسلامی کے ساتھ، اور ایٹیئر ہی سب سے بہتر ہوتا. میں مخالفت میں چل رہا ہوں. کیوں؟ اللہ اور اس کے نبی کی بات سننی، اللہ اور اس کے نبی کی بات سننی. یہ شاہد مسعود ضیاء شاہد ایک ہے، اس نے کتاب لکھی باتیں سیاست دانوں کی. اس کے اندر وہ کہتا ہے، یہ جماعت اسلامی کے بارے میں سن لیں کہ ضیاء الحق کی مثال دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ کہتا ہے دوستوں کی رہنمائی کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جدید ریاست کو کسی مذہبی نظام میں ڈالا جا سکتا ہے. ضیاء الحق نے کہا کہ میں نے مولانا مودودی کی تصانیف پڑھ چکا ہوں، ان سے متاثر ہوں، لیکن مجھے بھی حیرت ہوئی. میں نے بار بار جماعت کے وزراء اور پروفیسر خورشید سے کہا اسلامی نظام لانے کے لیے کیا اقدامات کرنے ہیں، مجھ سے ڈسکس کریں. وہ ہر بار یہی کہتے ہیں ہمیں کچھ وقت دیں، ہم پورے نظام کا خاکہ بنانا شروع کر دیا ہے. اور سن لیں کسی کے پاس، نوجوانوں جاؤ، کسی کے پاس خاکہ ہی نہیں ہے. کافروں کے ساتھ کس طرح آپ نے معیشت چلانی ہے، لڑنا کن کے ساتھ ہے ہی نہیں. یہ جھوٹ بولتے سارے. ڈاکٹر اسرار کی جماعت میں لٹریچر پڑھی جاؤ، لٹریچر نو مار گولی لیا کدھر نظام چلانا، لٹریچر پڑھی جاؤ. ضیاء الحق سے بولے عجیب بات ہے، اسلام کا نظام میں حکومت کیا ہونا چاہیے، اس کا کوئی بلو پرنٹ ہی آپ کے پاس موجود نہیں. پھر بتایا کہ ضیاء نے ایک واقعہ سنایا کہ میں نے ایک پریس کانفرنس بلائی، میں بھی اس پریس کانفرنس میں موجود تھا. یہ اس پریس کانفرنس کا مجھے مولانا اسحاق صاحب نے بھی بتایا، جس میں یہ اعلان کر دیا کہ آج سے کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا. اگلے دن پورے ملک کے عدالتی نظام میں شور مچ گیا. قتل کے مقدمات میں چند وکلاء نے ملزموں کی سزائیں چیلنج کر دی کہ یہ برٹش لا جو ہمیں ورثے میں ملا قرآن و سنت کے خلاف ہے. ملزموں کی سزائیں چیلنج کر دی. وکیل 34,000 وکیل ہے لاہور چ، کل دے پٹتے پھر دے. انہوں نے کہا جدی جدی تھان تے کوٹاں بناؤنیاں، کہتے ایک تھان تے اتنے تو اسی جھوٹے مقدمے منوا لی دے. ہر طبقہ جو انصاف دیتا ہے وہی تو 2 نمبر ہے. لہٰذا عمر قید ہو، یہ سزائے موت اس قانون کے تحت قبول نہیں، کیونکہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے اعلان کے بعد صورتحال بدل گئی. بینکوں والوں نے الگ شور مچا دیا، ان سے قرضے والوں نے درخواستیں دے دی کہ اسلام میں سود نہیں ہے. انہوں نے انٹرسٹ پہ آ سکا، انہوں نے کیا اسلامی نظام، سارے نے اپنا اسلامی نظام جو فائدہ چکنا شروع کر دیتا. لہٰذا ہم واجب الادا رقم تو دیں گے، اضافی سود کوئی نہیں. شور اس قدر زیادہ ہوا کہ سسٹم رک گیا. مجھے فوراً قانونی ماہرین سے مشورہ کے مطابق اپنا بیان واپس لینا پڑا. جماعتی وزراء پروفیسر خورشید احمد سے بار بار رابطے کے باوجود مجھے کوئی مروجہ قانون کا کوئی متبادل اسلامی حل نہ ملا. ضیاء الحق کے اس انکشاف پر بحث شروع ہوئی تو مجلس میں ایک فوجی افسر جس کا میں نام نہیں جانتا نے یہ کہا، جماعتی وزیروں سے جب میں نے پوچھا کہ یہی جواب دیتے ہو کہ ہمارے سب سے بڑے موقع پروفیسر خورشید ہیں، انہوں نے برسوں تحقیق کی ہے، وہ بہت جلد آپ کو پورا سسٹم بتائیں گے. پھر انہوں نے کہا جناب ان تیلوں میں تیل نہیں، ہر وزارت میں سوائے اس کے کہ فلاں بائیں بازو کا ہے اسے نکال لیں، اس کی جگہ دائیں بازو والا جماعت اسلامی کا بندہ رکھیں، ان کے پاس کچھ نہیں. آج سے پہلے میں نے کبھی جماعت اسلامی سے ضیاء الحق کی مایوسی کے بارے میں کچھ نہیں لکھا. تاہم مجھے اب پتہ یہ بہت دفعہ معلوم ہوا کہ پہلے تاثر کے برعکس ضیاء الحق جماعتی دوستوں سے کافی نالاں تھے. ان اقتباسات میں جو کچھ لکھا ہے وہ صورتحال کو ظاہر کرتا کہ مولانا مودودی کا تازہ دم انتقال ہوا تھا. ان کی جماعت کے پاس باہر قانون خورشید احمد صاحب کا نظامی خاکہ، اسلامی نظام کا خاکہ پیش کرنے سے قاصر آج تک اس میدان میں نظر آ رہی ہے. یہاں تک کہ جماعت اسلامی مکمل طور پر سیاسی بن گئی.
وہ اب بھی نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی کی طرح سیاسی دنگل میں کودتے ہوئے اسلامی نظام کے خیالی خواب دیکھ رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کے زعما سابقہ وزیر عمران خان سے 3 سال دور حکومت میں مدینہ کی ریاست کے حوالے سے مذاق اڑاتے تھے کہ کہاں ہے ریاست مدینہ، لیکن وہ خود 75 سالوں سے سیاست کرنے کے باوجود ملک میں 0 کے درجے میں مثبت تبدیلی لانے سائے معاشرہ کے حوالے سے کس طرح کا قابل ذکر کام نہیں کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے بننے کے بعد پاکستان کو طرح طرح سے جماعت اسلامی جہاں پہلے کھڑی تھی آج بھی وہاں کھڑی ہے اور اپنی ناکام طریقے کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ میرے تبصرے نہیں ہیں، یہ غلام نبی رہتا ہے کشافی سری نگر میں، بڑا رائٹر ہے، ادھر کی جماعت اسلامی کا ہے، یہ ادھر کی جماعت اسلامی کا ہے۔ میں کہتا ہوں بڑھ بڑھ کے ملتے ہیں، یہ ڈاکٹر اسرار کی جماعت کے، او جی ڈاکٹر صاحب نے تو تنقید کی تھی، خدا ہے رسول ہے کیا ہے ڈاکٹر؟ جس کو دیکھتے تم لوگ خدا رسول مقدس گائے بنا لیتے ہو۔ اگر ادارے آج تک مقدس نہیں ہوئے تو بندے کہاں سے ہو جائیں گے؟ ختم، ان کے فتنے ختم ہو رہے ہیں۔ کوئی جماعت کے پاس نظام نہیں، تنظیم اسلامی لا کے دکھائے کون سا نظام بنایا انہوں نے، لائے نا مجھے کتابیں نے، اور ڈاکٹر صاحب کی آپ قرآن کا ترجمہ پڑھ لو، فلانا پڑھ لو، تحفیظ القرآن، یہ نظام ہے، سسٹم ہے۔ کہاں پی پی سی تمہارا؟ سی پی سی کہاں ہے؟ کہاں جوڈیشل سسٹم ہے تمہارا؟ مفتی تقی عثمانی نے اس نے بنایا ایک اسلامی بینکاری کا پورا 10-15 جلدوں کے اندر انگریزی میں، ان سے کوئی کام نہیں ہو، نہ رہی بس اسلام لے ہونا، اسلام کی داندہ لے ہونا، لے آؤ کیڑا اسلام؟ 53 ورژن ہے میرے پاس لکھے ہوئے اسلام کے، کتنے؟ 53 ورژن بھی ادھا دا بھی ایک اسلام ہوں، ادھا دا بھی ہوں، سمجھے؟ یہ جماعتیں غربت کے خاتمے کے لیے کام کر رہی ہیں؟ نہیں، ان جماعتوں کو تطہیر افکار، تعمیر سیرت، تبدیلی معاشرہ، تبدیلی قیادت، ٹھیک ہے، یہ سارے کام کرنے پڑیں گے۔ اس کے مقابلے میں شرک اور یہ سارے کام انہوں نے نہیں کرنا۔ تو اسلام کا تصور سیاست جو ہے یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اس کے اوپر آج میں نے یہ اتنا سا پڑھایا ہے، باقی چیزیں کافی کام کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت اور طاقت عطا فرمائے، میں آپ کو کچھ نہ کچھ سناتا رہوں۔ حالت مجھے کوئی نہیں میری ٹھیک رہتی، میں یہ دیکھتا رہتا ہوں بھی اب بیان کرنے والا کوئی نہیں، لسنر کوئی نہیں، شاگرد کوئی نہیں، آ کے کتاب پکڑانے والا کوئی نہیں، کوئی خدمت گزار نہیں۔ اس کے تو مینجمنٹ کے ہی اتنے مسئلے ہیں، مرکز کی ادھر کو ادھر کے، وہ اس میں کوئی ساتھی نہیں، اپنے اپنے کاموں میں مگن ہے۔ 2-4 جن کو بنایا تھا ان کی اپنی دنیا ہے، وہ اپنی دنیا میں مگن ہے۔ تو اللہ سب کو رکھے۔ اسلام کی غربت پہ برا ترین وقت ہے۔ میرے جیسا بھی ایک آدمی بے عمل یہاں پر موجود ہے، میں دعوت عام دیتا ہوں کہ کوئی آدمی کسی کے پاس کوئی جگہ ہو جہاں پر بیٹھ کر اسلامی نظام کا ہم کام کر سکیں، کوئی نوجوان طبقہ جو اپنے آپ کو وقف کرنا چاہے، اور جو مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان کی سیٹیں خالی پڑی ہیں، شہداء اور صالحین اور صدیقین کی۔ پاکستان کا سول سروس سسٹم بڑا پڑا ہے، اس کے سی ایس ایس کے امتحان دے کے سب بندے ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، یہ کوئی معاونت کرنے والا کوئی آ جائے، ورنہ تو داغ جو ہے وہ جا رہا ہے دنیا سے، اپنی اپنی سنا کے چلے جائیں گے۔ ہم نے تو کہہ دینا کہ ہم نے تو ان کو وما علینا الا البلاغ المبین، میں نے تو ان کو پوچھ ان سے بھی کون سی بات ان کو، میں بھی لایا وقال کیف جئنا، کس طرح ہم تجھ کو بھی لے کر آئیں گے، حد یہ حق اللہ کی بارگاہ میں آئے گا۔ نبی رویا ہے اس پہ، نبی رویا۔ رات میں اپنے سوچ رہا تھا بیٹھا، میں نے کیا کھویا اور کیا پایا، 1:30 بجے کی بات ہے، تو میرے دل میں اچانک پھر یہ خیال آیا کہ رسول اللہ کی نے جب آیتیں سنی نا کہ جب ہر ایک کو ہم لائیں گے رسول کو کہ تو نے دین پہنچا دیا، اور تجھ محمد کو بھی ہم لے کر آئیں گے، تو صحابی کہتا جس وقت دیکھا تو رسول اللہ کی چیخیں نکلی۔ میں نے کہا کاشف تو بھی نبی کے پیچھے دائی حق ہے، سب آئیں گے، ایک تیری ان سے ملاقات ہونی، ایک ہی ہونی میری اور آپ کی، بس ایک طرف میں کھڑا ہوں گا، ایک طرف سارے سننے والے کھڑے ہوں گے۔ اللہ آپ سے پوچھے گا کاشف نے کہاں کمی کی تھی، سناؤ، اور مجھے پوچھے گا کہ تو نے حق کس لیے سنایا تھا، میرے لیے یا اپنی مرضی کے لیے؟ تو رسول اللہ کھڑے ہوں گے، چل پڑنی کہانی وہاں پہ۔ میں تو کہنا ہے کہ دیکھ لے، تجھے تو پتا ہے میرے اندرونی بیرونی حالات کا، میں کن حالتوں میں تھا اور کیسے ان کو دین سمجھاتا رہا ہوں، اور کہاں تک میں نے اپنے ہر انتظام کیا، انٹرنیٹ بھی، یہ بھی، حالانکہ کوئی بندہ میرے ساتھ اس میں معاونت نہیں ہے، اتنی سی بھی نہیں ہے، بس رسمن کوئی آ گیا، کبھی خراب ہو گیا، چل پڑا، کوئی بن گئے کلپ نہیں بنے، کوئی کچھ نہیں پتا کیا ہو رہا ہے۔ تو ان کے پاس آوارہ نوجوانوں کے ڈھیر ہیں، تنصیبات حملہ کرا لو،
کمانڈراں سے اتنا دے کام تھانوں کنجر پونے کرا لو وہ تسی کردے ہو، کوئی آ کے بیٹھ کر زندگی میں ساتھ دینے والا یہ کوئی نہیں. تن ہما داغ داغ شد پنبا کجا کجا نے ہم. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پانی پلا دیں، تھوڑا سا ٹھنڈا ہونا چاہیے. یہ سنیں ذرا، شروع سے لگاؤ. یہی ہے اللہ کا دین بالکل سے خراب ہے. پر کافر حکومت بھی ہے نا تو کسی اور کی بجائے اسلامی حکومت نہیں لیا سکتے. اس کا مطلب انہوں خراب کرنا وہ آزرا دینا کے اسلام سے بھی خراب کرنا پھر ڈاکوؤں نے راج ہوتے اسلاموں کی ختم کر کے لوگوں کی ختم. اس کا تو زیادہ بھی جب تک بادل کوئی نظام نہ ہو بہتر نہیں کی جا سکتے. اللہ نے کہا ہے بادل بھی اگر کر رہے آپ سرکار آدمی یا کچھ داخل نہیں کر رہا کچھ نہ انسان چاہتے ہیں اس طرح پاگل کرنا بلا سب کے اللہ کی زمین فساد کی کوشش نہ کرو، بگاڑ کی نہ کوشش کرو. یہ چلا دینیاں لوگوں کی گڈیاں گئیاں پنوں ریل کی گاڑیاں پتہ نہیں ہم کہیں مسافریں کر رہے کون کا جواب دے. حکومت کے بارے میں سمجھ لوگ کر رہے نام پلے بنو حکومت کا ٹیکس چوری کرنا، بجلی چوری کرنے حکومت کوئی ہے نہیں. تھوڑا سارا چھوڑا یہ اور پھر آدمی کام کرتا بندے نا میں بڑی ترقی کر رہا ہے اتحاد سے ڈالتا ہے سارے قبیلہ سے بڑا قبیلہ ہے تو بجلی چوری کر رہا ہے بیل نہیں دے رہا ہے. کتاب گناہ ہے پوری کتاب ہے. ایک شخص نہ ذاتی طور پہ کوئی دشمنی کرتی ہے کا لگانا ہے کلے بدلا کرنا ہے اور کچھ معافی نہ کرنا ہر مثال ارمان قربان انسانوں کے نام جاتی کرنی انہوں نے درست کرنا کتنے اترا یہ سب جذبات پہ قابو ہو کے انے ہو کے کوئی ایسا کام نہ کرو جا فساد سے دوسرے جائے. خرابی نہیں اللہ چاہتا تیار جاؤ جو گڈی لگ رہی انہوں پر چھوڑ دو کوئی اثر سے ہونے ہو ٹھیک نہ ہو مجھے نہیں پڑا کیتا. اس سے زیادہ مال جا پبلک پراپرٹی کے بارے میں ضرور ہے فرمایا دین نو نقصان پہنچانا ہے انتہا کرے ایسا گناہ کوئی نہیں. چوریاں ڈاکیاں نہ بٹا کروڑا انسانوں کی جائیداد کی دعا کرنا دیکھتے ہیں کوئی بندہ ایسے نقصان نہ جائے قابو کرے جن یہ نہیں قابو کر سکتا شریک نہ. اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا کئی لوگ جڑے ظالم رستے سے نال جان کچھ بھی شرکوں کے نال جلانا انہوں فلاں قوم دے اپنا جینا بیٹے اگر قیامت سے وہ بھی انہوں نے بتایا انہیں انہوں نے تعداد زیادہ کی انہوں نے مدد کی کہ لوگوں کے بیٹن سے بہت بڑا گروہ نظر آیا. ایک ایک اگر کے فساد بڑی گندگی ہے تو سارے اللہ کو ڈر جاؤ. اللہ کا دین کے بارے کوئی نہیں برداشت کرتا. یہ بہانا بنا کے خرابی ہے جنہوں ٹھیک کرنا خرابی ٹھیک کرتا ہے یہ راجا کسی ہو کے تھوڑا سی ہولی کا کنٹرول کر لے نقصان چاہتے ایک یہ بات ہے قرآن پاک جگہ جگہ سے پڑھی اللہ پاک کے فساد کرنے والے اللہ نقصان اور پاک قرآن پاک میں ہوگی اللہ نے مستقبل پسند نہیں اللہ زیادہ سامنے ابھی اللہ پتا جاتا ہے یہ کبھی بھی ہے تو اللہ کرے مجھے یہ لوگ اچھے نہیں ہے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن. اما بعد لوگ کہتے ہیں کاشف صاحب آپ نا اپنے پاس سے یہ مولانا کا مسلک نہیں ہے. ایک وہ مولوی صاحب کو نا 1983 سے شیعہ ہے باہر کے ملک چلا گیا پاکستان کو چھوڑ کر صبح مجھ سے بیعت کر تیرے دل تے مور لگ گئی. میں کہا اپنی مور اپنے کو رکھ میرے کو بھی 3-4 ہے گیا میں لا دوں تیرے دل تے ایڈا تو مور والا لیا پھرنا. مجھ سے کوئی بندہ توقع نہ رکھے کوئی خیر کی کہ میں سوال کرنے کے بعد میں اس کو چھوڑ جاؤں گا. پہلے تو میں پورا وزن کر کے آنا ہے تو زیادتی بھی کر دینا ہے بعض کا. تو یہ مولانا صاحب کیا فرما رہے ہیں یہ مشرف دور میں توڑ پھوڑ ہوئی تھی
مجھے اپنے استاد کی 1991 سے لے کے 28 اگست 2013 تک، جس دن میں پہلے ایک دن سے کیا ایک ایک بات یاد ہے، ایک ایک بات مجھے کوئی بندہ کہہ ہی نہیں سکتا، ریکارڈنگ کرنے والا بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے زیادہ یاد ہے۔ ٹیپ ریکارڈر کو کہیں بات بھول گئی ہوگی، کاشف علی کو نہیں بھول گئی، اللہ کا فضل ہے، میرا حافظہ اتنا کوئی اچھا نہیں ہے، آیتیں بھول جاتا۔ استاد جی نے جو بات کہی ہے نا میرے سامنے گھومتی ہے، کیوں؟ میں نے کراس کویسچن کے ذریعے سے پڑھا، لکھا، باتیں کی، وہی موقف آ گیا سامنے۔ ہم نے وہ دور گزارا ہے مشرف کا، ہمیں پتہ ہے استاد شکیل کو، آپ تو چھوکرے ہیں کل کے، اور آدھے بار کے ملکوں میں ہوتے تھے، کبھی آ جانا مولانا صاحب کو 1000 2000 جیب میں جاتے ہوئے ڈال جانا، ہاں جی اسلام کوئی پھل فروٹ لے آنے، اے پھل فروٹ تے 1000 2000 روپیہ علم لے آندا، اے علم لے آندا بھی 2-2000 میری جیب تسی سارے پاجد مرکز میں چلا جائے تو انہوں علم آ جوگا۔ علم وہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کے ساتھ اللہ کا اپنا ارادہ ہو جائے نا کہ میں نے اس بندے کے ساتھ بھلائی اور خیر کرنی ہے، اللہ اس کو علم دے دیتا ہے۔ کھوتے ہوئے گل وچ لال نہیں پاؤندا رب، سمجھ گئے؟ 20 آدمی آتے تھے اور جاتے تھے، ملتے ملانا، کتابیں کوئی 2-4 بحثیں کرنی، اس سے نہیں آ جاتا۔ استاد کا علم لے اور ساتھ بہترین، ایک دفعہ ایم فل کی کلاسیں ہو رہی تو استاد کٹھے تھے، اچھا استاد کون سا ہے؟ تو 73-74 لڑکے تھے، اٹھ کے بتایا پی ایچ ڈی کر رہے، اچھا میری باری آئی اچھا استاد، میں نے کہا اچھا استاد وہ ہے جو اپنے طالب علم کے اندر اپنے علم اور عمل کے ساتھ ساتھ اپنا ذوق بھی کوٹ کوٹ کے بھر جائے کہ علم تے عمل تے نہ رہی، جو ذائقہ مینوں آ رہا نا خدا دی عبادت تینوں بھی آنا چاہیے۔ اچھا استاد وہ ہے۔ تو ہمارے استاد جی نے اپنا علم اور ذوق جس نے لیا تو کہ 2-4 بندے باقی سیکھنے آتے تھے، بیٹھتا کون تھا ان کے پاس؟ اپنے مطلب کی کتاب لانی، مسئلہ حل کرنا، پی ایچ ڈی کر کے نکل جانا۔ پوری فکر استاد جی کی 23-22 سال لگا کے لینا، یہ کوئی بات ہے؟ یہ قرآن پڑھا، تفسیریں پڑھی، حدیثیں پڑھی، کتابیں کھولی، یہ جتنی نظر آتی ہیں یہ ادھر ہی تھی، دن رات ان کے اندر ہم کھیلتے تھے۔ تو فساد کوئی اچھی چیز نہیں ہے میرے عزیزوں، اس کو سمجھنا چاہیے۔ علامہ اقبال کا ایک خط سنانا ہے۔ سید نذیر نیازی نا علامہ اقبال کے پاس بیٹھتے تھے، انہوں نے علامہ اقبال کے خطبات کا اردو ترجمہ بھی کیا۔ سمجھنے کی بات، 3 اگست 1930 کو علامہ صاحب لکھتے ہیں، مائی ڈیئر نیازی، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے کتاب کی واپسی کا کوئی انتظام نہیں کیا جو میں نے آپ کو آریتن دی تھی۔ میرا خیال میں یہ آپ کا فرض تھا کہ آپ دہلی جانے سے پہلے دیکھتے کہ کتاب مجھے لوٹا دی گئی ہے۔ اصولاً میں اپنی کتابوں کی جدائی گوارا نہیں کرتا، بالخصوص جن کو میں ہمیشہ اپنے پاس رکھتا ہوں ان کی۔ میرے لیے اس سے زیادہ تکلیف دہ بات کوئی نہیں کہ ایک کتاب کے استعمال سے اس طرح محروم کر دیا جاؤں، اور اس قسم کی لاپرواہی اس آدمی کے شان شان نہیں جسے خود بھی کتابیں پڑھنے کا شوق ہو۔ مخلص محمد اقبال۔ میری کتابیں لے جاتے ہیں ڈاکو، اس وقت تو مجھے اب بات بھول جاتی بندہ کون لے گیا، حوالہ جب دیکھنا پڑتا ہے میری لیے تباہی ہو جاتی ہے، اور پھر میری پڑھی کتاب میں منگوا بھی لیتا ہوں نہیں، لیکن جس پہ میں نے حاشیہ اور نشان اور سب کچھ لگائے ہوئے ہیں وہ میرے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ اتنی عرق ریزی کے ساتھ کتاب پڑھتا ہوں آپ تصور نہیں کر سکتے، لفظ لفظ اس کا چیک کرتا ہوں، اس کے معنوں پہ غور کرتا ہوں۔ تو 2 آدمی یہاں پہ میری 2 کتابیں تھیں، ایک لائے کلمت الحق کی روایت اسلام میں، وہ میرے ذہن میں نہیں رہی کس کو میں نے دی، ایک تھی کتاب جماعت اسلامی البناک داستان، نایاب کتابیں دونوں، اور ایک اور بھی خلافت و ملوکیت کی شرعی حیثیت جس پہ مولانا کے نشان لگے، وہ تو ایک ایسے ڈاکو نے لے لیا ہے جس ڈاکو کا میں یہاں ذکر بھی کروں تو پھر میرے وہ گل پڑ جائے گا سارا کچھ، ٹھیک ہے نا، اس ڈاکو سے اللہ ہی نپٹے۔ تو 2 یہ کتابیں جو لے کر گیا، یہ علامہ اقبال کی چوری بھی لے جاتے ہیں، ساڑیاں بھی چوری ہو جانی ہیں، واپس نہیں کرتے۔ وہ ایک لڑکا آیا جی میں نے خلافت علی یہاں کتاب پڑھنی، لے گیا، اتنی مجھے اس کی ضرورت، مناظرہ چل رہا تھا، حوالہ دینا تھا، وہ پھر میں دے نہ سکا، ٹھیک ہے، بلایا منگایا کتاب، مجھے دے دے کتاب، جوش میں آ کے نا تیری شکل ہے، جا کے اپنی خرید۔ میں نے مجھے پتا میں نے کتنی تمناؤں اور آرزوؤں کا خون کر کے یہ کتابیں جمع کی ہیں، مرسڈیزیں ہوتی یہاں پہ، سمجھ گئے نا آپ، تو ایک اے سی کے بدلے، میں نے کہا میری سارا کھانا پینا بچپن سے جب مولانا صاحب کے ساتھ چلا گیا ہوں 3 روپے جیب خرچ ہوتا تھا، اس وقت میں نے 750 کی کتاب لی اپنی جیب پیسے اکٹھے کر کے، ہاں جی 91 میں،
آپ کو کیا پتا، میں نے اپنی عیدیں شبراتیں کسی سے پیسے ملنے، چھوٹی عید پہ دادا ابو سے، کسی سے، ماں سے، چاچوں سے، سب سے مانگتے پھرنا، عیدی دو، عیدی نہیں دیتے، انہوں نے کہنا پتہ نہیں اس نے کھانی، سارے پیسے جمع کر کے جا کے اپنی کتاب لے کے آنی۔ سب سے پہلے مشکات شریف خریدی میں نے، جس کے اوپر حکم لگے ہوئے تھے کہ یہ ضعیف ہے، صحیح ہے، 6ٹھی کلاس میں نے ساری پڑھ لی ہیں، استاد جی سے پوچھ کے، تھانوں نصیب بھی نہیں ہوئی ہونی ہو۔ تو اتنی کتابیں بنائی ہیں، لاکھوں روپے صرف کرتا ہوں، 640 کتابیں ابھی میری PDF میں پڑھی ہیں جو چھپنی ہیں، تقریباً 20 لاکھ روپے کا وہ سارا چل رہا ہے، تو اس سے 1000 تھی، 400 چھپ کے آپ بھی گئی ہیں میری، سمجھ گئے، جو نہیں ملتی ان کو پھر PDF لے کے تو ان کا پرنٹ آؤٹ نکلواتا ہوں، کتابیں پڑھتا ہوں، دن رات تحریکوں کا مطالعہ کرتا ہوں، تحریکیں کدھر کو جا رہی ہیں، مسلمانوں کا کیا حال ہے، مغرب کیا کہہ رہا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، عالمی لیول پر کیا اسٹیبلشمنٹ سوچ رہی ہے، ہم نے نیچے کیا سوچنا ہے، کیسے پھونک کے قدم رکھنا ہے کہ وطن بھی بچ جائے، اسلام بھی بچ جائے، مسلمان بھی بچ جائیں، چاروں طرف رکھنے ہیں، آگ میں نہیں جھونک دینا سارا کچھ۔ کہتے نواز شریف نے کبھی آج تک بات ہی نہیں کی، اوباما کے پاس جب نواز شریف بیٹھا، پرچی کا مذاق تحریک یہ جماعت انصاف اڑاتی تھی کہ یہ جو فل بدی انگریزی بولتا ہے، فل بدی تا وہ گناہ علی سن لا، وہ بھی فل بدی کر دیا گلاں جڑی وہی آڈیو ریکارڈنگ اہلا نا۔ نواز شریف کے پاس کہتے بیٹھے، کہتے میٹنگ کے اختتام سے قبل ڈاکٹر شکیل افریدی اور عافیہ، یہ ایک سفارتکار ہے اعزاز چودھری، اس نے کتاب لکھی ہے اپنی، اس میں کہتا ہے کہ میٹنگ کے اختتام سے قبل اوباما نے کہا وہ چاہتے ہیں کہ اسامہ کی تلاش میں مدد کرنے والے ڈاکٹر شکیل آفریدی کو رہا کیا جائے، پاکستانی گورنمنٹ نے پکڑا ہوا ہے۔ نواز شریف نے کہا اگر امریکہ ڈاکٹر عافیہ کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رہا کرنے پر مادہ ہو جائے تو میں سوچا جا سکتا ہے۔ اوباما نے کہا عافیہ پر اقدام قتل جیسے الزام ہے، انہیں رہا کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ نواز شریف نے کہا شکیل افریدی نے پاکستان کا قانون توڑا، اس لیے اس کو رہا کرنا ہمارے لیے پھر مشکل ہو جائے گا۔ البتہ میں آپ کو ایک آفر دیتا ہوں کہ عافیہ کے بدلے میں تبادلہ ہو سکتا ہے۔ اوباما نے کہا ہم شکیل افریدی کی رہائی کے دیگر راستوں پر غور کر سکتے ہیں، لیکن عافیہ کے عوض امریکہ کے لیے ناقابل قبول ہے۔ بس پھر نواز شریف نے اسی کے ساتھ جو ہے نا ملاقات ختم کر دی، اور 2 باتیں وہاں پر رکھ کے آیا کہ ایک تو کلنٹن اور اوباما نے دونوں نے کہا تھا کشمیر کا مسئلہ حل کرائیں گے، اور دوسرا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا۔ پرچیوں پہ نوٹ کیے گئے یہ وہی نکات ہیں جن کا مخالفین نے بعد میں خوب مذاق اڑایا۔ کلی جماعت اسلامی نہ کریڈٹ لے ڈاکٹر مشتاق میں لے آیا، کوئی بندے اندر کھاتے بھی کوئی گل کر دیں گے، عوام کے اندر شور نہیں مچانا چاہتے، ہاں جی، بات نہیں کی تھی، بات نہیں کی، پڑھ دے نہ تو کو قرآن مجید پڑھنے کا ٹائم نہیں، اب دیکھو کی کچھ کاشف پڑھی جاتا، کتاباں نہیں کتاباں وچے سیاست، منطق، فلسفہ، کلام، اسٹوڈنٹ جو میرے پاس آتے ہیں ان کو دیکھ سارا دن۔ آج ڈاکٹر نے آخری بات میں مجھے آج کہا کہ بند کر دے ورنہ دماغ ختم ہو جانا۔ آج مجھے صبح فون کر کے اس نے کہا آپ کی حالت بتاتی نہ اتنا پڑھے، میں نے کہا انشاءاللہ اللہ میرے دماغ کو کچھ نہیں کرتا، استاد جی نے کہا تھا تیرے دماغ کو کچھ نہیں ہوگا، میں کہا استاد جی میں پاگل نہ تینوں نہیں کچھ بھی ہونا کرنا، انشاءاللہ مجھے نہیں کچھ ہونا۔ یہ ایک بچے نے سوال لکھا ہے، بڑا محبت نامہ ہی لکھا ہے، بہت اچھی بات ہے، میرے لیے بڑی دعائیں کی، بڑا پیار، کہتا ہے کچھ جھجک کی وجہ سے آپ سے پوچھ نہیں سکتا، بڑے لمبے چوڑے سوال ہیں، میں نے ان میں سے ایک بات کا جواب دے دیا ہوا ہے، جو اصل چیز سیدھا پڑھنے کی وہ پتہ نہیں کہاں چلے گی۔ ایک نوجوان ہے، وہ مجھے اس نے خط لکھا، اس نے کہا استاد جی یہ جو آپ کے ساتھ نا روزانہ آپ کو لکھتے ہیں، یہ حتمی جواب پڑھوں اور ختم کروں۔ استاد جی گروپ میں جو سوال ہیں ان میں سے اکثر کا جواب تو آپ دے چکے ہیں، آپ کے سارے خطبوں میں یا مولانا اسحاق مرحوم کے خطبوں میں آگئے، بات تو ایک ہی اور وہ یہ ہے کہ ماں سوائے ہجرت اور ایک دارالاسلام کے دوبارہ سے اقامت دین کا کام کرنا ناممکن سا معلوم ہوتا ہے موجودہ حالات کے اندر۔ اس موجودہ تہذیب کا فتنہ ملکی سطح پر کیا ہمارے گھروں تک میں سرایت کر گیا، جہاں گھروں میں اسلامی نظام نافذ کرنا مشکل ہو گیا وہاں حکومتی سطح پر اسلامی نظام کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیا ہم اپنی توجہ اس گندی سیاست سے ہٹا کر بندے تیار نہیں کرنے چاہیے کہ جو ہم خیال ہوں؟ کیا کوئی ترمیم ہمارے حالات بدل سکتی ہے؟ قطعاً نہیں، یا مکمل بسیدہ عمارت توڑ کر نئی دارالاسلام جیسی بنانی۔ یہ وہ اسٹوڈنٹ ہے جس نے میری بات پہلی دفعہ کسی بچے نے سمجھی، باقی گدھے پہ گدھا آ رہا ہے، ایک گدھا آ رہا، پھر دوجا آ رہا، پھر تیجا آ رہا، خط لکھ رہے، گدھے لکھ رہے۔ کوئی اچھی بات لکھیں، مجھے سمجھ آیا کہ کوئی آپ طالب علم ہیں، 10 سال ہو گئے مجھے چیختے چلاتے، ہر بات حوالے کے ساتھ بیان ہو گئی، پچھلا سنتے کوئی نہیں، نیا طالب علم آتا ہے وہ کہتا ہے سانو پھر شروع کر دے، کی مطلب بھی میں اتوں گڈی لے گیا موٹر وے تے،
اسی چلے گئے 300 کلومیٹر تے، ایک دا پیچھے فون آیا مینوں لے جاؤ، میں شروع تے کھڑا، پھر گڈی پیچھے پا لو، اینوں لے کے جے میں 40 میل گیا، پھر ایک اور آ گیا، میرا فون نمبر جو واٹس ایپ انہاں کو، پھر فون کر ڈرائیور پاجی مینوں بھی چک لو، میں لیٹ پہنچا، میرے گھر آ ہو گیا، کڑی اسے کہتے ہیں دائرے کا سفر کرنا۔ تیلی کا بیل ہے گھر میں ہی سفر 150 کوس، وہ تیلی کا بیل دیکھا گھومتا رہتا ہے، وہ دن ساری دیڑ میں توڑ رہے ہیں، پھیر رہے ہیں، بڑا فاصلہ طے کر رہے ہیں، لو جی 100 کلومیٹر ہوں 25، اور شامی کھوپے لاندے جس ویلے دیکھتا اتنے پھری جا رہے ہیں۔ ساری جماعتیں آپ انفرادی طور پر کمانے کے لیے جاتے ہیں، کھوتے شام کو کما کے آ رہے ہیں، پھر سویرے کھوتے بعد کیا سارا گند اٹھا کے مٹی اٹھا کے باہر رکھو، شام کو پھر جتیاں لے کے اندر آ جاؤ، سویرے پھر کٹ دو، پھر سویرے تو واڑ لو، پھر سویرے یہی کام ہے آپ کا۔ اس ویسے کیا کہنا ترقی کرنی ہے جی، آگے بڑھنا ہے، زندگیاں کس پر ہیں؟ اسی دائرے کے اندر۔ اللہ نے کہا ہے نبی ان کو کہہ دے یہ تیاریاں کر لے، یہ دائرے کا سفر اس دن ختم ہوگا جب قرآن میں دائرے کا سفر نہیں ہے۔ سن لیں شروع میں ہی اللہ نے ایک بات، اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر۔ قرآن نے دائرہ نہیں کہا، قرآن نے کہا وہ جانا منظر، مڑ نہیں ہونا پیچھے۔ تو کل درس قرآن نہیں ہوگا، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ میں نے اس کی جگہ پہ کسی اور جگہ جانا ہے، تو اسلام آباد میں ادھر ہے، سارا دن سفر کرنا ہے۔ پھر نوجوانوں کا اسلام آباد میں اتوار والے دن ہے صبح 9 بجے مسجد قرطبہ میں، پیر کو حج ٹریننگ ہے، اور منگل کو لاہور حج ٹریننگ ہے، اس لیے بیزی۔ تو جو وہاں کے اسلام آباد والے وہ وہاں پہنچ جائیں، قرطبہ مسجد اسلام آباد میں، وہ نیچے اشتہار بھی دے دیں گے، تو آپ نوجوان وہاں پہ اکٹھے ہوں گے ان کے ساتھ ہے۔ اس سے پہلے تحریک اسلامی کا اجتماع ہے، تو اسی اجتماع میں بھی شام کو تقریر کرنی ہے، تو ادھر بھی ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں مجھے اللہ صحت دے، سلامتی دیں، جذبے بڑے بلند ہیں۔ مجھے آپ کہنا ابھی K2 پہ چڑھنا ہے، میں نے بغیر کسی سوچے سمجھے سارا کچھ اپنا اٹھا کے چڑھ پڑنا ہے، لیکن جسم میں بھی تو طاقت ہو نا، عزم ہی تو سارا کچھ نہیں کرتا۔ تو آپ میری جسمانی صحت کی بھی دعا کریں اور روحانی صحت کی دعا کریں، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں آپ تک دین پورا سمجھا جاؤں۔ پھر اس کے بعد جب اس دنیا میں خیر نہ رہے اور میرا اپنا بھی انفرادی طور پر نفس جو ہے وہ شر کی طرف اگر مائل ہونے لگے، تو اللہ اس مائل ہونے سے پہلے مجھے دنیا سے لے جائے۔ یہی میری دعا ہے کہ اللہ مجھے شر پہ زندہ نہ رکھی اور مجھے شر کے ساتھ وابستہ نہ کریں۔ جب دیکھے نا کہ حالات خراب ہو گئے کاشف علی، تو میں تیرے پاس آنا زیادہ پسند کروں گا بجائے کہ شر کے اندر یا اپنے نفس کے شر میں مبتلا ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے مأمون اور محفوظ رکھے، آمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم فک کل اسیر۔ اے اللہ ہر وہ آدمی جو کسی بھی جگہ پر بے گناہ جیل میں پھنس کے اس کو نکال دے، اس میں عافیہ سیکھی بھی آتی ہے۔ اللہم فک کل اسیر، اللہم اقض دینا کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبریں ٹھنڈی فرمائے، ان کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کی قبر تحت نگاہ وسیع فرمائے، ان کے ساتھ شفقت والے معاملے فرمائے، نرمی والے معاملے فرمائے، رحم والے معاملے فرمائے، ان سے درگزر فرمائے، چشم پوشی اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری والدہ کو بھی معاف فرمائے، مولانا صاحب کو بھی جنت میں جگہ عطا فرمائے، میرے جو بزرگ ہیں چلے گئے ان کو بھی مغفرت فرمائے۔ والدہ کو آج مرے 9 سال ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ دنیا سے چلی گئی اس راہ میں چھوڑ کے، تو دعا ان کا حق ہے، یہ انہوں نے بولنا سکھایا، تو اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکافرۃ والمشرکین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اپنی